الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عام طور سے ہماری سوچ کا اور گفتگو کا رخ اور موضوع کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم اس سوچ اور گفتگو کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں سے اقوام عالم سے اپنی توقعات کا اظہار کرتے ہیں انہیں اپنے رویے کو بدلنا چاہیے انہیں ظلم کو چھوڑ کر عدل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے انہیں کفر اور شرک کا راستہ چھوڑ کر ایمان کا اور توحید کا راستہ اختیار کرنا چاہیے انہیں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کبھی ہم مثبت انداز سے ان باتوں کو کہتے ہیں کبھی منفی انداز سے ان باتوں کو کہتے ہیں کبھی اپنے رنج و الم اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کبھی ہم قوموں کے رویے کی شکایت کرتے ہیں ہمارے جو مضامین چھپتے ہیں ہماری جو تحریریں ہوتی ہیں ہمارے اخباروں اور رسالوں کے جو اداریے ہوتے ہیں اخباروں میں جو جس طرح کے مراسلے ہم لکھتے ہیں اور اپنی زبانی تقاریر اور گفتگوؤں میں جس طرح کی بات ہم کرتے ہیں ان کا عام طور پر یہی رخ ہوتا ہے مسلمان کبھی سلیقے سے اور کبھی جذباتیت کے ساتھ جس میں سلیقے کا عنصر کمزور پڑ جاتا ہے وہ دوسری قوموں سے اپنی امیدوں کا
اور وہ امیدیں پوری نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی فرسٹریشن کا، اپنی ناراضگی اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے، نجی گفتگوؤں میں بھی اور اجتماعی تحریری اور تقریری اظہار خیال کے ذریعے سے بھی۔ لیکن آج کا جو عنوان طے ہوا تھا وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور یہ میری ہی تجویز پر ہوا تھا جب مجھ سے آج کی نشست کے بارے میں کہا گیا تھا اور اس کا ایک خاص اہمیت اور کے بارے میں مجھ سے امید جتائی گئی تھی، تو میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے عنوان مانگا تھا، منتظمین نے، تو میں نے عنوان دیا تھا کہ آج کی نشست میں یہ بہتر رہے گا کہ خود انسانیت اور اقوام عالم ہم مسلمانوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بہت دن سے ہم ان سے کچھ کہہ رہے ہیں، اور ایک طرح سے ہم غیر شعوری طور پر تنہا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں اور وہ سنیں۔ لیکن اس مجلس میں گفتگو کا رخ اس عنوان پر رکھا جائے کہ بولنے والا جو بھی ہو وہ انسانیت کا ترجمان بنے، اور انسانی برادری اس وقت کس موڑ پر کھڑی ہے، اس کے حساس اور دردمند لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں، اور انہیں امت مسلمہ سے کیا توقعات ہیں اور کیا شکایتیں ہیں، یہ بھی تو ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ ہم بڑی زبردست قسم کی خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں، سن نہیں رہے، اور جو صرف بولتا ہے اور سننا پسند نہیں کرتا، اس کی بات لوگ سننا بھی پسند نہیں کرتے، اس کی بات پر لوگ توجہ نہیں کرتے، اور وہ عام طور پر پھر اس کے بعد جب چونکہ وہ سنے بغیر کہتا ہے تو اکثر وہ نہیں کہہ پاتا جو تب وہ کہتا اگر وہ سننے کے بعد کہتا۔ تو آج تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ فرض کیجئے کہ یہاں جس شخص کے بیٹھنے کی باری ہے وہ اس وقت کی جو دنیا ہے، انسانی برادری کی کے جو حساس لوگ ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، تو یہاں جو شخص بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہے اس نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ وہ انسانیت کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے مسلمانوں تک، وہ انسانی برادری کی طرف سے کچھ کہنا چاہتا ہے مسلمانوں سے۔ بہت عرصہ ہوا ہمارے ملک کے عظیم عالم اور داعی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کو موقع ملا تھا مکہ مدینے کے علماء، بلکہ پورے جزیرے عرب کے علماء، اہل فکر، اہل دانش، ان سے کچھ بات کرنے کا۔ تو اس وقت انہوں نے یہی انداز اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اس وقت بہت غیر معمولی مؤثر گفتگو میں جزیرے عرب کو مخاطب کر کے انسانیت کی امیدیں اور توقعات اور انسانیت کے شکوے
جو اس کو اس وقت عالم عربی سے ہیں، خاص طور پر جزیرے عرب سے ہیں، اور بالعموم امت مسلمہ سے ہیں، انہوں نے اس پوری تقریر میں اسی کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج اگر کوئی زبان مل جائے امت مسلمہ کے انسانیت کے ضمیر کو، انسانی برادری کو اگر ایک زبان مل جائے، ایک موقع ملے کہ کوئی اقوام عالم کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں سے کچھ بات کرے، تو وہ جو کہے گا میں اس کو بہت مختصراً کہنے کی کوشش کروں گا۔ انسانیت اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں سے یاد دلانا چاہتی ہے کہ مسلمانوں، تم ہو کون؟ تمہارا مقصد زندگی کیا تھا؟ تمہارا نصب العین کیا تھا؟ تمہاری انفرادیت کیا تھی؟ تم ہم سب کے درمیان الگ کیا چیز رکھتے تھے؟ یاد کرو اس دور کو جبکہ پوری دنیا بھیانک قسم کی جاہلیت کا شکار تھی۔ مذہب چند توہم پرستیوں، ڈوگماز، سپرسٹیشنز، ریچولز اور کچھ سیریمونیل فنکشنز کا نام ہو گیا تھا۔ مذہب کے نام پر جو کچھ ہوتا تھا اس کا کوئی اثر انسان کے کیریکٹر پر نہیں تھا۔ زندگی الگ تھی اور مذہب الگ تھا۔ پوری دنیا کی تمام قوموں کے پاس جو مذہبی ڈھانچے تھے، ان مذہبی ڈھانچوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ انسانوں کا ذوق سدھار سکیں، انسانوں کی پسند کے رخ کو ٹھیک کر سکیں، انسانوں کو غلط کاموں سے روک سکیں، معاشرے کو سدھار سکیں، دلوں میں مثبت جذبات بھر سکیں۔ مذہب بھی دراصل ایک کاروبار تھا، بہت نفع بخش کاروبار۔ مذہب کے نام پر جو کچھ مانا جاتا تھا اس کا نہ عقل سے کوئی تعلق تھا، نہ علم سے کوئی تعلق تھا، نہ دلیل سے کوئی تعلق تھا، نہ لاجک سے کوئی تعلق تھا۔ ایسا دور پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ دو حصوں میں انسانی آبادی بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو مٹھی بھر چند خاندان جو سرمایہ دار تھے، حکومت اور اقتدار اور ریسورسز پر تنہا قابض تھے۔ ان کا زندگی کا معیار بہت بلند تھا، وہ بڑی لگژریس زندگی گزارتے تھے۔ وہ صبح کو جو لباس پہنتے تھے، شام کو وہ لباس پہننا ان کے کلچر میں بہت معیوب مانا جاتا تھا۔ اور وہ اتنی دولت جمع کرنے کے لیے دن رات لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور اپنی تمام تر توانائی کو صرف اور صرف پیسہ کمانے میں اور عیاشیوں میں لگاتے تھے۔ دوسری طرف دوسرا طبقہ تھا
جو ان کی نقل کرنا چاہتا تھا لیکن نقل کر نہیں پاتا تھا. اس کی آمدنی، اس کے وسائل بہت محدود تھے، لیکن وہ کیا کرے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی اسی دھوم دھام سے نہیں کر سکتا تھا تو پھر کوئی اس کی بیٹی کو رشتہ دینے والا بھی نہیں ہوتا تھا. مصنوعی عیاشیاں، چادر سے بہت زیادہ اپنے پیر پھیلانا، ایک بڑا طبقہ اس مصیبت میں مبتلا تھا. جو وہ تھا اس سے وہ مطمئن اور خوش نہیں تھا، اور جو وہ بننا چاہتا تھا وہ بن نہیں پا رہا تھا. ایک عجیب فرسٹریشن، حسرتوں کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی تھی، بڑی غیر مطمئن. وہ مالداروں کے محلات کو دیکھتا تھا، ان کے لباسوں کو دیکھتا تھا، ان کی سواریوں کو دیکھتا تھا، ان کے گھروں کے فنکشنز کو، تقریبات کو دیکھتا تھا. تو اس کے دل میں بس یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے پاس کب اس میں سے کوئی چیز آئے گی. اور پھر وہ اس کے بعد جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا تھا تو بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں، اس سادہ سے گھر میں خلوص اور محبت کے مزے لیتا، وہ بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر میں وقت گزارتا. اس کو اپنا سادہ سا گھر نہیں اچھا لگتا، اس کو اپنی سادہ کپڑوں میں ملبوس باوفا بیوی اچھی نہیں لگتی، اسے تو بازاری قسم کی عورتیں اچھی لگنے لگیں. یہ میں انسانی برادری کی بات سنا رہا ہوں. جو انسانی برادری امت مسلمہ سے کچھ اگر کہے گی تو کیا کہے گی؟ وہ یاد دلائے گی کہ ایسا زمانہ گزرا ہے. پوری دنیا کا، ہم سب کا یہی حال تھا. جوانیاں استعمال ہوتی تھیں عزتوں کو لوٹنے کے لیے، کمزوروں کو دبانے کے لیے. طاقت استعمال ہوتی تھی حقوق سے محروم کرنے کے لیے. حکومت استعمال ہوتی تھی انسانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے لیے اور انسانوں کو بنیادی ضروریات تک سے محروم کرنے کے لیے. حکومت کا کام تھا ٹیکس وصول کرنا، زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا. ٹیکس حکمراں طبقہ اپنے افراد پر نہیں لگاتا تھا، لگایا جاتا تھا. ٹیکس حکمراں طبقہ لگاتا تھا عام ورکنگ کلاس کے لوگوں پر. یہ دنیا کا یہ تمدن تھا. پوری دنیا اسی طرح کی زندگی گزار رہی تھی. کسی دنیا کی عدالت میں سستا اور کھرا اور نظر آنے والا انصاف نہیں ملتا تھا. الگ الگ قانون، الگ الگ معاملات. فلاں مجرم کا تعلق اگر فلاں ذات سے ہے، فلاں کاسٹ سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں فیملی سے ہے، رولنگ کلاس سے ہے، تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو سزا دے دی جائے. حالات دنیا کے یہ تھے. عقیدوں کے سلسلے میں پوری دنیا کا خیال یہ تھا کہ عقیدے کا کوئی تعلق دلیلوں سے نہیں ہوا کرتا. پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ تو مذہب کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ آستھا کا معاملہ ہے، اس کے لیے آپ کوئی لاجک، کوئی دلیل پوچھنے کے حقدار نہیں ہیں. پوری دنیا کا یہ حال ہے. اگر کوئی انسان ذرا سی بھی ہمت کرتا کہ وہ اس فرسودہ روایتی علم اور عقل سے دور احمقانہ اور جاہلانہ قسم کے عقیدوں کے بارے میں ذرا سا بھی نظر ثانی کرنے کی کوشش کرتا
ذرا اس پر غور و فکر کرتا تو اس کی سزا موت تھی، موت تھی اور موت تھی۔ انسانیت اگر امت مسلمہ سے کبھی کسی وقت مخاطب ہوگی تو وہ یاد دلائے گی، وہ کہے گا انسانیت کا ترجمان کہ میں تم سے بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں طوفان نوح کے پہلے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں جو آخری پیغمبر دنیا میں آیا تھا انسانیت کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، اس آنے سے ذرا پہلے تک دنیا میں کیا حالات تھے، اس کے اپنے زمانے میں کیا حالات تھے، کس قدر مسخ ہو گیا تھا دین۔ وہ عیسیٰ ابن مریم جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ ساری دنیا کا معبود بننے کے لائق صرف ایک رب ہے، اس کی بندگی کرو، اور جن کے اخلاق، جن کے محبتیں، جن کی شفقتیں، جن کی صبر و برداشت، جن کی قربانیاں، جن کے غریبوں کی خدمت کی وجہ سے سخت ترین ٹارچر کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود ان کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی تھی اندر 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 اندر۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اور سچائی کی طرف اور حق کی طرف بلانا شروع کیا تو کیا کیا تکلیفیں انہوں نے سہی، کیا کیا مخالفتیں انہوں نے جھیلی اور کن لوگوں کی طرف سے جھیلی۔ دو طاقتیں یکجا ہو گئی تھیں، دو طاقتیں آپس میں بالکل جڑ گئی تھیں عیسیٰ ابن مریم کے راستے کو روکنے کے لیے۔ ایک طرف پوری دنیا پر چھائی ہوئی مشرکانہ جاہلیت تھی جس کا مرکز رومن امپائر تھا۔ رومن امپائر پوری دنیا کا سب سے بڑا بت پرستی کا مرکز تھا۔ کسی قیمت پر بت پرستی توحید کی دعوت کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی لیے توحید کی دعوت دینے والوں کو ہمیشہ بہت سخت امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ رومن امپائر اپنی پوری طاقت کے ساتھ شدید مظالم کے پہاڑ توڑتی تھی، اور دوسری طرف وہ یہودی تھے جن سے امید تو یہ کی جاتی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر عیسیٰ ابن مریم کی دعوت کا اور شخصیت کا استقبال کریں گے، لیکن برا ہو حسد کا، برا ہو تعصب کا، برا ہو خود غرضیوں کا، برا ہو خاندانی اجارہ داری کی عادت کا، کہ وہ اور مشرکانہ رومن تہذیب اور وہ سلطنت دونوں یکجٹ ہو گئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو تکلیفیں پہنچانے میں، اور ان کی دعوت کوئی قبول نہ کرنے پائے اس کوشش میں۔ اور پھر بالآخر کیا ہوا وہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس بات تک پہنچ ہی نہیں پاؤں گا اگر اس لمبی تاریخ کو میں نے یہاں پر چھیڑا۔ ایسی اذیتیں دی گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں کو کہ ان کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اتنی سخت تکلیفوں سے گزرے وہ تمام لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر، ان کی پیاری شخصیت کی دلکش دعوت پر توحید کو قبول کیا۔ یہ دونوں طاقتیں ان کے پیچھے پڑ گئیں، خود ان پر مقدمہ چلوایا گیا، جھوٹے الزامات لگائے گئے، ان کو سزائے موت دی گئی، سزائے موت سنائی گئی۔ اس وقت کا سسٹم یہ تھا کہ رومن امپائر نے یہودیوں کو اس کی اجازت دے رکھی تھی کہ آپ اپنے شرعی معاملات کے لیے اپنی عدالت چلا سکتے ہیں، تو وہ ان کی عدالتیں
شریعت کے ان کے اپنے شریعت کے ضابطوں کے مطابق مقدمات کی سماعت کرتی تھیں اور فیصلے سناتی تھیں، لیکن جہاں مسئلہ آتا تھا فوجداری کا، وہاں پر ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی کرمنل کیس میں وہ کوئی سزا نافذ کر سکیں. اس کے لیے ان کو رومن سرکاری عدالت سے منظوری لینی پڑتی تھی. چنانچہ پہلے یہودیوں کی شرعی عدالت نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو سزائے موت سنائی، اور پھر اس سزائے موت کا کنفرمیشن لیا گیا سرکاری عدالت سے، جو رومن عدالت تھی وہاں سے کنفرمیشن لیا گیا، اور پھر اپنی دانست میں اپنے خیال میں انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو واقعی سزائے موت دے بھی دی. یہ تو اس غلط فہمی کو دور کیا ہے قرآن نے، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور پھر اس کے بعد شدید مخالفتوں کا سلسلہ جاری رہا. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد بھی جن لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی بات کو سن کر کچھ تعجب ہوتا ہے، وہ شاید یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ جس شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے وہ شخصیت خود شروع سے آخر تک ایک غیر معمولی شخصیت تھی. ان کی پیدائش بھی غیر معمولی طریقے پر ہوئی. ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو معجزات دیے، جو طاقت دی، جو صلاحیتیں دی، وہ بھی بالکل غیر معمولی تھی. اور پھر اس کے بعد اگر ان کا دنیا سے اٹھائے جانے کا واقعہ بھی عام سسٹم کے خلاف ہوا ہو تو اس میں بھی کیا تعجب ہے. اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، اور اللہ کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر اتنی شدید مخالفت کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی رہی. اندر 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 لاکھوں عوام اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بہت بڑے رسک لے کر وہ ایمان قبول کرتے رہے. اس کے بعد ایک نئی آزمائش آئی، ایک نیا مسئلہ، ایک نیا جال لایا پرانا شکاری، اور شیطان نے یہ راستہ سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے راستے کو روکنے کے بجائے اور ان کو جھوٹا کہنے کے بجائے اب عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے معتقد اور شیدائی بن کر ان کو بندے اور پیغمبر کے بجائے خدا کا درجہ دلوا دو. لہذا حقیقی دین سے یہ لوگ دور چلے جائیں گے. چنانچہ یہودیوں نے اپنی پرانی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ایک کھیل کھیلا اور ایک عجیب و غریب ڈرامہ رچا گیا. ایک شخص جو سب سے زیادہ بڑا ذمہ دار تھا عیسیٰ علیہ السلام کے مانگنے والوں کے قتل عام کا، اور وہ جا رہا تھا اسی مہم پر بظاہر، اور اچانک اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں دمشق کے راستے میں تھا اور میں عیسائیت کو ختم کرنے کے لیے وہاں جا رہا تھا، لیکن اچانک راستے میں مجھے ایک آواز آئی اور میں چونک کر کھڑا ہو گیا، اور مجھے اس آواز نے یہ کہا، او شاؤل تم کدھر جاتے ہو، کیوں جاتے ہو، تم مجھ کو کیوں ستاتے ہو؟ میں نے اچانک دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ تو مجھے جواب میں کہا گیا کہ میں یسوع مسیح ہوں، میں عیسیٰ مسیح ہوں. تم میرے دشمن ہو لیکن میں اپنی شان دکھاتا ہوں، آج سے تم میرے سب سے بڑے وفادار دوست ہو. چنانچہ میں نے اب سب کچھ بدل دیا اپنا ارادہ، اور اب وہ شخص پوری دنیا میں گھوم گھوم کر وہ جو خاص ایریا تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلی تھی، وہ گھوم گھوم کر عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا تھا اور بہت غلو کے ساتھ ان کی شخصیت کے فضائل بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک بہت بڑی تعداد میں کچے عقیدے کے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا. وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا سچا عاشق ہے، اس لیے کہ یہ بار بار کہتا ہے کہ عیسیٰ وہ نہیں ہے جن کو تم سمجھتے ہو، عیسیٰ تو اصل میں ان کے اندر خدا اتر گیا تھا،
خدا ان کے بغیر نہیں، وہ خدا کے بغیر نہیں، وہ اصل میں خدا ان سے مل کر بنا اور وہ مل کر خدا بنا. اور اس طرح ایک عجیب و غریب قسم کی بات اس نے چلائی، ایک مل کر تین اور تین مل کر ایک. انسانیت امت سے صرف یہ یاد دلانا چاہتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ایسے ایسے عقیدے کروڑوں انسان قبول کرتے تھے جن عقیدوں کا کوئی تعلق کسی دلیل سے اور عقل سے نہیں ہوا کرتا تھا. تو عقیدے کی خرابی، عمل کی خرابی، ظلم سے دنیا بھر گئی تھی، انصاف سے دنیا خالی تھی، آپس میں دلوں میں الفت نہیں تھی، وقت میں برکت نہیں تھی، معاشرے میں امن و امان نہیں تھا، عزتیں غیر محفوظ، مال غیر محفوظ، جان غیر محفوظ، عجیب بگاڑ ہی بگاڑ تھا پوری دنیا میں. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ خدا نے ایک بندے کو مبعوث کیا، خدا نے ایک بندے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اس بندے کے دل میں پوری انسانیت کا درد بھر دیا. وہ بندہ ایسا بندہ بن کر سامنے آیا کہ وہ اس پوری صورتحال کو دیکھ کر بے چین ہو گیا، اور اس کی بے چینی اور بے قراری ایسی 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 پسند آئی اور ایسا وہ رنگ لائی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی امت دنیا میں تیار کر دی جس امت نے پوری کی پوری امت نے یہ طے کر لیا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد پوری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے. ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، ہمارا یہی کام ہے، یہی ہمارا نصب العین ہے، یہی ہماری تمنائیں ہیں. چنانچہ اس شخصیت کے آنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے عرب کا معاشرہ زبردست تبدیلی کا سے گزرا. یہی علاقہ تھا، وہ یہی علاقہ تھا جہاں کسی ویران مسجد میں نہیں بلکہ اللہ کے پہلے گھر کو دنیا کا سب سے بڑا مندر بنایا گیا تھا. یہی وہ قوم تھی، یہی وہ علاقہ تھا جہاں کا بڑا بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا، جہاں خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا، جہاں سنگ دلی اپنی آخری انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، جہاں معصوم سی خوبصورت پیاری بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں ننگے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا، جہاں شکاری لوگ اپنے ہاتھ کا نشانہ صاف کرنے کے لیے کسی ستون، کسی کھمبے یا کسی غبارے پر نشانے کی مشق نہیں کرتے تھے بلکہ کسی غلام کو کسی پیڑ کے تنے سے باندھ دیا کرتے تھے اور آپس میں شرط لگاتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارا تیر کمان سے نکل کر اس غلام کی بائیں آنکھ کی پٹلی میں جا کر لگے گا تو میں تم کو اتنی شراب پلاؤں گا. اور پھر وہ انسان تیر چلاتا تھا، غلام کی آنکھ کی پٹلی میں لگتا تھا وہ تیر، اور وہ غلام وہیں تڑپ تڑپ کر جان دیتا تھا، اور یہاں شراب کے دور چلتے تھے. انسانیت یاد دلا رہی ہے کہ مسلمانوں، ایسی قوم کو کیا بنا دیا محمد الرسول اللہ، کیا بنا دیا محمد الرسول اللہ نے. یہی لوگ تھے جو انتہائی درندے، سنگ دل، انتہائی بے حیا، انتہائی بے شرم، انتہائی ظالم، لیکن کیا بنے؟ انسانیت کہے گی مسلمانوں شرم کرو، کیا ہم تم کو یاد دلائیں کہ کیا تھے تمہارے آباء و اجداد؟ ذرا نظر تو ڈالو ان پر. تم کو کہیں خباب نظر آئیں گے، کہیں خبیب نظر آئیں گے، کہیں زید بن حارثہ نظر آئیں گے، کہیں عمرو بن عاص نظر آئیں گے، کہیں ابوبکر اور عمر نظر آئیں گے، کہیں عثمان اور علی نظر آئیں گے، کہیں بلال حبشی نظر آئیں گے، کہیں سلمان فارسی نظر آئیں گے، کہیں صہیب رومی نظر آئیں گے. ریت پر تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے بلال کو، اور بلال ہیں کہ کہہ رہے ہیں احد 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 احد. یہ کیا کر دیا تھا محمد الرسول اللہ نے ان کے دلوں میں؟ انسانیت کہیے مسلمانوں ہمیں اجازت دو، تم سبق بھول گئے ہو، ہم نے بڑی مشکل سے تاریخ پڑھی ہے اور ہم تم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم کس کے نام لیوا،
تم کس کے بارے میں 5 وقت کی اذان میں کہتے ہو کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ؟ تم کن لوگوں کے متعلق کہتے ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ تمہیں یاد ہے وہ لوگ؟ تم آل محمد کو جانتے ہو؟ تم نے دیکھا ہے اس فاطمہ کو جس کو 2 مہینے کھا؟ تمہیں یاد ہے حسن اور حسین جن کے گھروں میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا؟ تمہیں یاد ہے وہ عائشہ اور خدیجہ اور وہ رقیہ اور زینب جنہوں نے ایک مرتبہ برسوں کے انتظار کے بعد اللہ کے رسول سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول اب تو بہت کشادگی ہو گئی، کچھ ہمارے گھروں میں بھی بھیج دیجئے۔ اس وقت محمد نے کیا کہا تھا تمہیں پتا ہے؟ محمد نے کیا کہا تھا؟ خدا کے حکم سے محمد نے اپنی بیویوں سے کہا تھا میرے گھر میں رہنا ہوگا تو فقر و فاقے کے ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ میں تم کو رخصت کر دوں گا۔ میرا گھر میں بھوک اس لیے برداشت کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ مسلمانوں تم کون لوگ ہو؟ تم ہماری طرح کھانے کمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کیوں ان لوگوں نے ایسی زندگی گزاری تھی؟ ان کی لڑکیاں، ان کی کنواری بچیاں، ان کی شادی شدہ عورتیں، ان کی نئی نویلی دلہنیں، ان کے کیا جذبات تھے؟ تم بھول گئے اس دلہن کو جس کو سہاگ رات میں چھوڑا تھا ایک صحابی نے؟ پہلی رات تھی اور ابھی وہ رات انجوائے ہی کر رہے تھے کہ باہر سے آواز آ گئی، مدینے میں پکارا جا رہا ہے۔ محمد نے کہا ہے لوگوں وہ وقت آ گیا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور انسانیت کی حفاظت کے لیے نکلو۔ وہ سہاگ رات کو چھوڑ کر ابھی نہانے تک کی فرصت نہیں ملی۔ اس نے دلہن سے کہا کہ دیکھو میں نے تو اپنے اللہ کے رسول سے کوئی وعدہ کیا تھا، میں اب جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ دلہن نے کہا دل و جان سے میری طرف سے اجازت ہے اور میں تو آپ سے کہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ زندہ واپس نہ آئیں۔ اللہ کو نظر آئے کہ ایک نئی نویلی دلہن اپنی پہلی رات میں اللہ کے دین کے لیے اور انسانیت کے لیے بیوہ ہو گئی، تاریخ میں یہ نام بھی تو لکھا جائے، شوق سے جائے۔ انسانیت یاد دلائے گی کہ تمہیں یاد ہے وہ میدان کا وہ جگہ تم کو یاد ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا سبحان اللہ۔ عجیب و غریب بات ہے، حضور نے بتایا، ورنہ کسی کو کیا خبر ہوتی، حضور نے بتایا اس شخص کو نہانے کا موقع نہیں ملا تھا تو اللہ نے اس کو اپنے پاس بلانے کے سے پہلے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ انسانیت یاد دلا رہی ہے کہ مسلمان کون لوگ ہوا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے لیے جینے والی امت کا نام کبھی نہیں رکھا گیا۔ مسلمان اس کا نام ہی نہیں ہے جو صرف اپنے لیے جیے، جو صرف اپنی بیوی کے لیے جیے، جو صرف اپنے بچوں کے لیے جیے، جو صرف اپنے کپڑوں اور مکانوں کے لیے جیے، جو صرف اپنے اچھے کھانوں کے لیے جیے۔ انسانیت کہتی ہے ہمیں کہنے کی اجازت دو مسلمان وہ نہیں ہوتا جو اپنے لیے جیے۔ انسانیت کہتی ہے تم بھول گئے ہو، لیکن ہم نے ترجمے کی مدد سے قرآن میں یہ پڑھا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ قرآن نے کہا تھا مسلمانوں تم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم ہمارے لیے پیدا کیے گئے، تم انسانی برادری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بھول گئے تم؟ جب تک تم نے اپنا وہ سبق یاد رکھا مسلمانوں، تم دنیا میں سب قوموں کے حاکم بھی رہے، تم دنیا کی قوموں کے محبوب بھی رہے۔ حاکم محبوب نہیں ہوا کرتا، لیکن تاریخ گواہ ہے، جس کا جی چاہے تاریخ کو پڑھ، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں 1000 سال تک ان لوگوں نے حکومت کی ہے جن میں سے اکثر حکمراں چھوٹے ہوں یا مرکزی ہوں اپنے علاقے کے عوام کے محبوب ہوا کرتے تھے۔ فوجوں سے کبھی دنیا کی رعایا خوش نہیں رہتی۔ کسی دوسرے ملک کی فوج آ کر ہمارے اوپر قبضہ کر لے، کبھی دنیا میں سنا ہے آپ نے کہ مفتوح عوام فاتح فوج کا استقبال کریں، اور جب وہ فاتح فوج واپس جانے لگے تو عوام خوشامد کریں کہ پلیز مت جاؤ۔ رابرٹ بیلفاسٹ نے اپنی تاریخ میں وہ مشہور واقعہ نقل کیا ہے جو ابن کثیر نے اپنی سند کے ساتھ البدایہ والنہایہ میں نقل کیا تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اچانک حکم ملا حمص چھوڑ دو اور حمص کو خالی کر دو اور تم اس شہر کو چھوڑ دو، اور تم نے اس شہر کے لوگوں سے جو سوشل سیکورٹی کا ٹیکس لیا ہے وہ جزیہ وہ ٹیکس واپس کر دو، اس لیے ٹیکس لیا جاتا ہے ان کی حفاظت کا۔
اب تم کو حکم دیا جاتا ہے تم ملک وہ والا چھوڑ دو، وہ شہر، اور فلاں جگہ جاؤ، اس جگہ پر فوج کی ضرورت ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فوراً حکم دیا، پبلک کے جو نمائندے تھے یا عوام تھے وہ جمع ہوئے کہ بھائی سب لوگ آؤ اور جس نے جتنا ٹیکس دیا تھا وہ واپس لے جاؤ۔ کوئی دنیا میں جھٹلا سکتا ہے اس واقعے کو کہ قوم یک زبان ہو کر کہنے لگی کہ آپ ٹیکس کیوں واپس کر رہے ہو، کیوں واپس کر رہے ہو؟ ان کا بھائی ہم اس لیے واپس کر رہے ہیں کہ ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، اور اب ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے تو ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اور جب نہیں لے سکتے تو یہ ٹیکس اپنے پاس رکھنے کا ہم کو حق نہیں ہے، یہ سب تم واپس لے جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ دنیا جھٹلا نہیں سکتی اس واقعے کو کہ ایک بوڑھی عورت جو پیچھے کھڑی سن رہی تھی، اس نے اپنا دوپٹہ ہلایا، اپنا کپڑا ہلایا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بوڑھی عورت، ابو عبیدہ بن جراح جو آرمی چیف تھے، وہ فوراً اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے، جی اماں جان، جی چچی جان، آپ کیا فرما رہی ہیں؟ میں خود حاضر ہو گیا۔ کہا ابو عبیدہ میں 70 سال سے زیادہ کی ہوں، 70 سال سے زیادہ کی میری عمر ہے، دیکھ رہے ہو میں بوڑھی ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے 3 دن جو اتنے امن و سکون کے ساتھ گزرے ہوں کبھی نہیں گزارے۔ ابو عبیدہ ہم سب کی طرف سے پلیز یہ بات مان لو، ٹیکس واپس مت کرو اور ہمیں چھوڑ کر یہاں سے مت جاؤ۔ انسانیت کہتی ہے کہ مسلمان کون ہوا کرتا تھا، کیسے ہوتے تھے مسلمان، کیا کردار تھا ان مسلمانوں کا۔ اپنی دکان پر آئے ہوئے گاہک کو تم دوسری دکان پر بھیج دیا کرتے تھے۔ بھول گئے تم مسلمانوں یہ واقعہ کہ حمص کے بازار میں ایک مسلمان اپنی دکان چلا رہا تھا، ایک کسٹمر آتا ہے اور وہ نان مسلم کسٹمر ہے اور وہ کرسچن کسٹمر ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے، اور یہ دکاندار کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس جو ہے، مگر میرا ایک مشورہ ہے، آپ وہ جو مجھ سے لینے کے بجائے وہ جو سامنے دکان کھلی ہوئی ہے اس سے لے لیں۔ کیوں بھائی، آپ کی دکان پر جو ہے، پھر آپ مجھ کو دوسری جگہ دکان کا پتہ کیوں بتا رہے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ پوچھ رہے ہو اسرار سے، میں بتانے میں مجبور ہوں، میرے پاس صبح سے اب تک 1-2 کسٹمر آ چکے ہیں اور میرے آج کی روزی کا انتظام میرے بچوں کی ہو چکا ہے، اب وہاں چلے جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اب تک اس دکان پر کوئی نہیں آیا، آپ وہاں جا کے لے لو گے تو کچھ اس کے بچوں کے لیے روزی کا کچھ انتظام ہو جائے گا، بس یہ بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ بہت اچھا، وہ عیسائی کسٹمر اس عیسائی دکاندار کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے وہ سودا یا جو خرید کر واپس اپنے گھر نہیں جاتا، بلکہ واپس اس مسلمان دکاندار کے پاس دوبارہ آتا ہے۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ آپ کو وہاں جو نہیں ملی، آپ کو وہاں جو نہیں ملی؟ نہیں وہ تو مل گئی، پھر یہاں آپ میرے پاس کیوں آئے؟ تو پھر وہ کسٹمر کہتا ہے میں جو وہاں سے لے کر آیا ہوں، میں آپ سے ایمان لینے آیا ہوں، آپ مجھ کو کلمہ پڑھا۔ اب یہ دکاندار کہتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا فیصلہ آپ اتنی جلدی کر رہے ہو، اتنا بڑا فیصلہ؟ تب یہ شخص کہتا ہے کہ جلدی کی بات نہیں ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق کا یہ عالم ہے، اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق کا کیا حال ہوگا۔ انسانیت، اللہ کرے انسانیت کو کوئی زبان ملے انسانیت کو، اور وہ انسانیت ہمیں جھنجھوڑے۔ لکھا ہے بہت سے لوگوں نے، ہماری عادت نہ پڑھنے کی ہے، نہ سننے کی ہے، نہ محسوس کرنے کی ہے، ہم بہت بے حس قسم کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ورنہ برنارڈ شاہ کا یہ جملہ کیا کافی نہیں تھا؟ برنارڈ شاہ نے لکھا ہے اسلام از دا بیسٹ ریلیجن بٹ دا مسلمس آر دا ورسٹ نیشن۔ اسلام بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان بدترین قوم ہے۔ کیا بھول گئے ہم ہندوستان کے مسلمان؟ انسانیت پوچھتی ہے تم بھول گئے جس وقت ہندوستان میں سن 1936 کے موقع پر پہلا جنرل الیکشن ہوا تھا اور اس موقع پر سوراج کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ہندوستان کے اکثر صوبوں میں کانگریس کی پہلی مرتبہ حکومت قائم ہوئی تھی، اس وقت فادر آف دا نیشن کہے جانے والے گاندھی نے اپنے تمام آزاد اسٹیٹس کے نئی حکومتوں کے چیف منسٹرز کے نام ایک خط لکھا تھا
جو انہوں نے اپنے اخبار ہریجن میں چھاپا بھی تھا، اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ سوراج کا نقشہ کیا ہونا چاہیے، سوراج کا ماڈل کیا ہونا چاہیے. ہمیں آزادی تو مل گئی، اب ہم اپنے اس دیش میں یا پردیش میں اس اسٹیٹ میں کس طرح کی حکومت کریں. تم مجھ سے پوچھتے ہو. میری زندگی 11 سال سے اب تک تاریخ کے مطالعے میں گزری ہے. میں تم کو اپنے تاریخ کے مطالعے کی روشنی میں بتاتا ہوں. میرے پاس صرف 2 نام ہیں، ایک کا نام ہے ابو بکر، ایک کا نام ہے عمر. ان دونوں کی حکومت کرنے کے اسٹائل کی نقل کرو، اس کے سوا اس سے بہتر کوئی ماڈل میرے پاس سوراج کا نہیں ہے. انسانیت کہے گی کیا گاندھی کے مطالعے میں کمی تھی؟ کیا برنارڈ شاہ کے مطالعے میں کمی تھی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تم صرف اس پر خوش ہوتے رہو گے کہ ایک نان مسلم نے تمہارے رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا اور تمہارے دین کے بارے میں یہ کہہ دیا اور ابو بکر و عمر کے بارے میں یہ کہہ دیا، اور تم صرف یہی ٹائٹل لیے گھومتے رہو گے میرا باپ ایسا تھا اور میرا دادا ایسا تھا؟ تم اپنی تصویر آئینے میں کب دیکھو گے؟ تم ہم کو الزام دیتے ہو کہ ہم تم کو ستا رہے ہیں، تم ہم کو الزام دیتے ہو کہ ہم تم پر ظلم کر رہے ہیں. کبھی نہ کبھی یہ بات صاف ہوگی کہ ظلم ہم نے تم پر بڑا کیا ہے کہ تم نے ہم پر بڑا کیا ہے. ہم نے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچایا، ہم نے تمہاری دنیا برباد کی، ہم نے تمہارے مسجدیں جلائیں، ہم نے تمہارے مکان جلائے، ہم نے تمہاری مارکیٹ جلائے، ہم نے تمہاری بچیوں کی عزتیں لوٹی، ہم نے تمہاری حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کر کے اور ان بچوں کو ہم نے تلوار کی نوک پر گھما کر نچا کر ہم نے جلتے ہوئے الاؤ میں چھوڑا. یہ ہم نے کیا ہے، لیکن تم نے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ہمیں جھونکا. بتاؤ کس کا ظلم بڑا؟ تم ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہو، کبھی سمجھو گے کہ تم بہت بڑے ظالم بھی ہو. بلکہ اگر انسانیت کا ترجمان سمجھدار ہوگا تو وہ کہے گا کہ تم مظلوم اس لیے ہو کہ تم پہلے ظالم ہو. تم ظالم نہ ہوتے تو ہم تو تمہارے غلام ہوتے. جس زمانے میں تم اصلی مسلمان تھے، تمہاری زندگی کا مقصد کمانا نہیں تھا. انسانیت کہے گی تم کماتے تھے جینے کے لیے، اب تم جیتے ہو کمانے کے لیے. زمین آسمان کا فرق ہے. تم 70 سال کے ہو جاتے ہو، 60 سال کے ہو جاتے ہو، ایک مرتبہ نہیں سوچتے میرا انسانیت کا رشتہ کیا ہے. تم نے نہیں پڑھا قرآن میں؟ انسانیت یاد دلائے گی. جانتے ہو جو رشتہ نبی کا مکے کے لوگوں سے اور عرب کے لوگوں سے تھا، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے، اگر تم اس کو اپنا قرآن کہتے ہو، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رشتہ نبی کا عرب کے لوگوں سے تھا وہی رشتہ ہمارا تم سے ہے یا تمہارا ہم سے ہے. نبی نے جو تکلیفیں عرب کے لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے اٹھائی تھی، وہی تکلیفیں تم کو ہماری زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے پہنچانی چاہیے تھیں. تم کچھ اور ہو، عام قوموں کی طرح نہیں ہو. تم بالکل عام قوموں کی طرح نہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انسانیت کہے گی تم نے کیا نمونے انسانیت کو دیے ہیں. یاد دلائے گی انسانیت واقعات کو. انسانیت کو زبان ملے خدا کرے اور ہمیں کان ملے. انسانیت بول رہی ہے مگر ہم بہرے ہیں. ہم بہرے ہیں. پوری دنیا کے لوگ چیخ رہے ہیں لیکن لوگ بالکل اندھے بہرے اور گونگے ہو گئے. دنیا کے غریب عوام چیخ رہے ہیں کہ یہ سرمایہ نظام فیل ہو گیا. انسانیت کہہ رہی ہے ہم پر کتنے تجربے کیے جائیں گے. کبھی کہا گیا سوشلزم سے مسئلہ حل ہوگا، ہم سوشلسٹ ہو گئے. دنیا کی اکثر آبادی نے سوشلزم کو قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد سوشلزم کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوا؟ جانتے ہو کیا ہوا؟ دیکھ لو مشرقی یورپ کو، کیا حشر ہوا مشرقی یورپ کا اس سوشلزم کے نتیجے میں، اس کمیونزم کے نتیجے میں. ہم بہت بری طرح بھگت گئے، ہم بہت پریشان ہوئے. اس کے بعد ہم سے کہا گیا کہ کیپٹلزم میں مسئلے کا حل ہے. کیپٹلزم میں مسئلے کا حل ہے، جس کا جی چاہے کمائے، جس کا جی چاہے جو چاہے کرے، جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائے، جیسی چاہے شادیاں کرے. یہ سب تمہارے پرائیویٹ معاملات ہیں. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ سب تمہارے پرائیویٹ معاملات، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کرتے. تم ہمارا ٹیکس ادا کر دو، باقی جو چاہو کرو. یہ بھی سسٹم دنیا نے دیکھا اور اب دیکھ رہے تو دنیا کس خودکشی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. چند مٹھی بھر خاندانوں کے لیے، چند مٹھی بھر خاندانوں کے لیے حکومتیں اپنی پالیسیاں دن رات بدل رہی ہیں.
دن رات چند مٹھی بھر خاندان ہے. کس بیوقوف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے؟ وہ کون بے خبر انسان ہے جو کہتی ہے کہ ہماری اسمبلیاں فیصلہ کرتی ہیں؟ میرے جیسا مولوی انسان ثابت کر سکتا ہے. یہ احمق ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے. ابھی ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں پچھلے ہفتے فورن جو FDI کا قانون پاس ہوا ہے، اس کے بارے میں ساری دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے کہ والمارٹ کمپنی جو امریکہ کی تھی، اس نے ایک ممبر پارلیمنٹ کو کروڑوں روپے دے کر خریدا ہے، لابینگ کی ہے، رولنگ پارٹی کی بھی، اپوزیشن پارٹی کی بھی، سب کی اس نے لابینگ کی ہے. اخباروں میں سب کچھ کھلم کھلا اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آ گیا. کون کہتا ہے کہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے؟ پارلیمنٹ قانون نہیں بناتی. مٹھی بھر چند سرمایہ دار، چند خاندان کا بگ انڈسٹریل ہاؤسز پوری انسانی دنیا کا خون چوس رہے ہیں. لیکن مسلمان کے کان پر جو نہیں رہے. مسلمان سمجھتا ہے اسلام کا مطلب نماز پڑھ لینا. مسلمان سمجھتا ہے اسلام کا مطلب داڑھی رکھ لینا. مسلمان سمجھتا ہے اسلام کا مطلب ٹوپی پہن لینا. مسلمان سمجھتا ہے اسلام کا مطلب جمعے کی نماز پڑھ لینا. مسلمان سمجھتا ہے اسلام کا مطلب برقع پہن لینا. میں آج کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں انسانیت کی ترجمانی کرنے بیٹھا ہوں. انسانیت کہتی ہے یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. تو کس لیے صحابہ اور اہل بیت نے اپنے کو بھوکا رکھا تھا؟ نہیں، احساس ذمہ داری کا نام ہے اسلام. تم ذمہ دار ہو. جس طرح نبی گا ان کی قوموں کے بارے میں رب کی قسم مسلمانوں سے پوچھا جائے گا اقوام عالم کے بارے میں. ایک مسلمان سے پوچھا جائے گا تمہارے سینے میں درد تھا؟ تم یہ سب دیکھتے تھے، اخبار پڑھتے تھے، بس تبصرہ کر کے رکھ دیتے تھے. ہر وقت تم کو صرف ایک فکر تھی. انسانیت بہت تڑپ رہی ہے. لوگوں کاش کہ لوگ ذرا تھوڑا سا وقت نکالیں تو میں خود تیار ہوں دکھانے کے لیے کہ انسانیت کہاں ذبح ہو رہی ہے. انسانیت چیخ رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں. کوئی پرسان حال نہیں. انسانیت یاد دلائے گی کہ مسلمانوں ہم پر رحم کرو، ہم پر رحم کرو، ہم پر رحم کرو. ہم انسانیت سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں اور انسانیت ہم سے کہہ رہی ہے ہم پر رحم کرو. تم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلاؤ جو تعلیم ہمیں اس مصیبت سے نکالنے میں مددگار بنے. تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم اپنے مال کو اس طرح خرچ کرو کہ کسی طرح ہم تک یہ قرآن کا پیغام پہنچے. تم خود اپنے آپ کو نمونہ بناؤ، دکھاؤ ہم کو، اور پھر ہم قبول نہ کریں تو کہنا ہم، پھر تم ہم سے کہنا. کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. انسانیت کہتی ہے ہمیں اپنے اور تمہارے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، تم بھی جھوٹ بولتے ہو. ہم بھی دھوکہ دیتے ہیں، تم بھی دھوکہ دیتے ہو. ہم بھی آپس میں ایک دوسرے سے جلتے ہیں، تم بھی جلتے ہو. ہم بھی ایک دوسرے پر جادو کراتے ہیں، تم بھی کراتے ہو. ہم بھی اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، بلکہ تم ہم سے زیادہ کرتے ہو. کسی مسلم محلے میں جائیے، آپ اجنبی ہیں، دور سے آئے ہیں، پہلی مرتبہ اس شہر میں آئے ہیں، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. خود بخود انسان سمجھ جائے گا. گندگی دیکھ کر، کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر، 1 بجے 2 بجے رات تک کباب اور مرغے کھاتے ہوئے دیکھ کر، سڑکوں پر ٹہلتے ہوئے دیکھ کر، آوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھ کر ہم بتا دیں گے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. کس منہ سے کہتے ہو کہ تم خیر امت ہو؟ اللہ جانے کس مصلحت سے اللہ نے قرآن میں کنتم کہا تھا، انتم نہیں کہا تھا. کس مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت کہا تھا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم بہترین امت تھے. اللہ جانے، میں خود متعین نہیں کرتا کہ کس مصلحت سے کہا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی مصلحت رہی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. اللہ جانتے تھے کہ یہ کتاب صرف پہلی صدی ہجری تک پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب ہے. ایک دور وہ آئے گا کہ انتم کا لفظ فٹ نہیں رہے گا، اس وقت کنتم کا لفظ فٹ نظر آئے گا. ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے اور وجہ ہو.
انسانیت واقعی بہت شدید بحران کا شکار ہے. یہ تو مسلمانوں کی طرف جو رخ موڑا جا رہا ہے، یہ کچھ ذہین لوگ ہیں، وہ اپنے عوام کے فرسٹریشن کو اپنی طرف نہ آنے دینے کے لیے کسی اور طرف رخ موڑ رہے ہیں بڑی چالاکی کے ساتھ. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے عوام غیر مطمئن ہیں، ہمارے عوام فرسٹریٹڈ ہیں. اگر ہمارے عوام نارمل موڈ میں آ گئے اور ہمارے عوام کو ایک بالکل پیسفل انالائسس کا موقع مل گیا اور ہمارے عوام کو موقع ملے گا پرسکون انداز سے سارے حالات نارمل ہیں اور ہمارے حالات کو ہم سے یعنی قوموں کے لیڈروں سے پوچھنے کا موقع مل گیا کہ تم نے یہ اکنامک پالیسی کیوں بنائی، یہ ایجوکیشنل پالیسی کیوں بنائی، تم نے اتنی گندی فلمیں اور اتنی پورن قسم کا لٹریچر اور ایسی چیزیں تم نے سارے گلی کوچوں میں کیوں بکھیر دی ہیں، تم ہمارے نوجوانوں کے کیریکٹر کو کیوں برباد کر رہے ہو. تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے ڈیلیبریٹلی اپنے ملک کے عوام کی توجہ کو ریئل ایشوز کی طرف سے ہٹا کر نان ایشوز کی طرف لے جانا اس وقت کی ڈپلومیسی اور اس وقت کے اسٹائل آف گورننس کا بنیادی حصہ ہے. اسی لیے ایسے نان ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کی توجہ ادھر چلی جائے. لوگ ریلیٹ نہیں کرتے اس لیے کہ میڈیا ریلیٹ نہیں کرتا اور لوگ اپنی عقل سے سوچنا صدیوں پہلے سے چھوڑ چکے ہیں. نئے نئے حملے ہوتے ہیں، نئے نئے دہشت گردی کے واقعات مینج کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ جو لاوا کسی اور طرف مڑنے لگا وہ ادھر کو آگے نہ بڑھ جائے. امت مسلمہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اللہ کرے وہ دن جلد از جلد آئے اور امت مسلمہ سمجھے نہ سمجھے یہاں اس حال میں موجود ہم لوگ جو یہاں اتنے بیٹھے ہیں یہ سمجھنے تو شروعات ہو جائے کیوں ہم کسی اور کی طرف اپنا ذہن لے جاتے ہیں. بہت انسانیت تڑپ رہی ہے. اس کی ایکسپیکٹیشنز مسلمانوں سے کیا ہیں، کیا توقعات ہیں انسانیت؟ کسی سے امید نہیں ہے انسانیت. کیا انسانیت یہودیوں سے امید کرے گی؟ کیا یہودیوں کا کریکٹر انسانیت کو معلوم نہیں ہے؟ کیا دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ ورلڈ وار 1 کس نے کرائی تھی اور کیوں کرائی تھی؟ ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم ماشاءاللہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، بیوقوف قسم کے، ہمیں خبر نہیں، لیکن دنیا جانتی ہے اچھی طرح. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. سب جانتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کیوں کرائی گئی، کس نے کرائی. ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا کے انٹلیکچوئلز جانتے ہیں. ورلڈ وار 1 صرف اس لیے کرائی گئی تھی کہ پوری دنیا کی لیڈرشپ کا اسٹیج اب وقت آ گیا تھا کہ وہ لندن سے واشنگٹن میں شفٹ کیا جائے. اسی لیے سونے کا پورے سونے کے خزانے کو بینکنگ کے تھرو اپنے قبضے میں پہلے لیا گیا. لوگ موجودہ اکنامک سسٹم کو نہیں جانتے. کرنسی نوٹ کیوں چھاپے گئے؟ کرنسی نوٹ پہلے کس نے چھاپی؟ پہلے گولڈ کی شکل میں دولت ہوا کرتی تھی. سب سے پہلے یہ کیا ہوا؟ یہ بینک آف انگلینڈ تھا جو یہودیوں نے قائم کیا اور انہوں نے سب سے پہلے انگلینڈ میں یہ تجربہ کیا، پھر ویسٹرن یورپ میں تجربہ کیا، پھر ایسٹرن یورپ میں تجربہ کیا، پھر اس کے بعد امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس وقت تک قائم ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر امریکہ میں گئے اور انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ تم سونے کی شکل میں اپنی منی کو ریزرو کرتے ہو اور وہ سیکیور نہیں ہے. سفر میں لے جاؤ تو خطرہ اور گھر پہ رکھو تو خطرہ. تم سونا ہمارے پاس رکھاؤ، ہم اس کے بدلے تم کو ایک رسید دیں گے اور وہ رسید تم کو کام کرے گی. وہ رسید سے تم شاپنگ کرنا، وہ رسید سے تم خریدنا اور فروختنا. وہ رسید ہے جو آگے چل کے کرنسی بنی. سارے سونے کو اپنے قبضے میں لیا. اپنے سونے کو قبضے میں لینے کے بعد پھر باقاعدہ ایک ڈرامہ رچایا گیا. جو ڈرامہ جاپان میں رچایا گیا بالکل ڈرامہ تھا. باقاعدہ ایک جہاز کو اڑایا گیا، بحری جہاز کو اڑایا گیا، خود اڑایا گیا. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ جو ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں وہ عوام نہیں کرتے، وہ خود حکومتیں کراتی ہیں. سب جانتے ہیں.
ایجنسیاں کراتی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے یہ بات۔ ایجنسیوں سے بڑھ کر ٹیررزم کے واقعات کی مہارت دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اسی لیے تو ایجنسیوں کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ کس نے کرایا۔ آپ اتنے باخبر اگر ایجنسیوں والے ہو تو 5 منٹ پہلے کیوں نہیں روک دیا آپ نے؟ کمال ہے، اتنی بنیادی بات دنیا کو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ساری دنیا جانتی، ہم نہیں جانتے، سب جانتے ہیں۔ اور یہ شروعات بہت پرانی ہے، یہ آج سے نہیں ہے۔ 20ویں صدی کی شروعات سے پہلے یہ تجربہ کیا گیا تھا، اسی کے بعد ورلڈ وار پہلی کی گئی، پھر ورلڈ وار 2 کی گئی۔ دراصل پوری دنیا کو یہودیت کے چنگل میں پھنسانا یہ ورلڈ وار کا مقصد تھا۔ اسی لیے سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد ہندوستان کو توڑا گیا اور نیکسٹ ایئر 48 میں اسرائیل کو پیدا کیا گیا، ایک ناجائز بچے کو۔ پوری دنیا کو جاننا چاہیے، یہ ہے صورتحال۔ کیوں؟ کیا امت انسانیت یہودیت سے امید کرے گی؟ پوری دنیا میں آج میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک بھی باخبر انسان یہودیت سے پرخلوص خدمت کی امید نہیں کر سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کس سے امید کرے گی؟ کس قوم سے یہ انسانیت امید کرے؟ انسانیت نے بہت امیدیں کی۔ میں الحمدللہ تاریخ کے ایک تسلسل کے مطالعے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، انسانیت کو کچھ امید تھی جرمن سے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جرمن اگرچہ مغربی یورپ کے قوم ہے، لیکن وہ مغربی یورپ کی دوسری قوموں برٹش اور فرینچ سے بالکل الگ نفسیات رکھتی ہے۔ پروٹسٹنٹ نفسیات ہے، پروٹسٹنٹ فرقہ وہیں وجود میں آیا اور اس کا مزاج اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا تھا۔ اسی لیے جرمنی نے برطانیہ کے خلاف جنگ عظیم میں حصہ لیا۔ بہت سے لوگ جرمن قوم سے امید رکھتے تھے، اس پر کتابیں بھی لکھی گئیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے لوگ تھے، ہمارے ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر حسین ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جرمنی میں تعلیم پائی، جرمن قوم کو قریب سے دیکھا، اور ان کے ڈاکٹر ذاکر حسین کے اس وقت کے مضمون اس بات کے گواہ ہیں کہ ان کو جرمن قوم سے کچھ امیدیں تھیں۔ اور آگے اب میں اور مزید تفصیلات میں اگر جاؤں کہ جرمن قوم سے امیدیں رکھنے میں اور کون کون لوگ تھے تو بڑے دلچسپ راز فاش ہوں گے، لیکن آج ساری دنیا جانتی ہے کہ اب جرمن قوم کے اندر وہ کسبل نہیں رہے، وہ امیدیں ختم ہو گئیں کہ وہ انسانیت کی نجات دلانے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میں تفصیلات گناؤں تو لوگوں کو جاپان سے امید تھی، اس پر بھی کتابیں لکھی گئیں، لوگوں کو چائنا سے امید تھی، اس پر بھی کتابیں لکھی گئیں، لیکن یہ سب امیدیں ان لوگوں کی تھی جو دراصل جانتے نہیں کہ انسانیت کی زندگی کا ایک نیا مثبت دور شروع کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے۔ اب جو بھی دنیا کا باخبر انسان ہے اس کو اگر امید ہے، اور اگر میں کہوں اگر خطرہ ہے، تو صرف اور صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کے غلاموں سے، کسی سے امید نہیں۔ امید والوں کو امید بھی ہمیں سے ہے اور خطرے والوں کو خطرہ بھی ہمیں سے۔ کیا بتاؤں، ایسے شہر کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ جن کے سامنے علامہ اقبال کے اشعار پڑھوں گا تو ترجمہ کرنا پڑے گا۔ میری خود زبان یہاں رہتے رہتے بگڑتی جا رہی، مجھے ہر ایک مہینے کے بعد 2 دن کے لیے لکھنؤ جانا پڑتا ہے زبان ٹھیک کرنے کے لیے۔ میرے بچے مجھے ٹوکتے ہیں کہ آپ کیا بول رہے، ورنہ پڑھو علامہ اقبال کی ابلیس کی مجلس شورا۔ واہ واہ رے علامہ اقبال۔ اقبال نے ایک طویل نظم میں ایک منظر دکھایا ہے، کاش کہ کسی مدرسے کے لوگ، اسکول والے تو ہمت نہیں کریں گے، کسی مدرسے کے لوگ اگر یہاں بیٹھے ہوں، کسی زندہ مدرسے کے لوگ، تو میں ان کو رائے دوں کہ بہترین ایکشن پروگرام کسی مدرسے کے اینول فنکشن کا ابلیس کی مجلس شورا ہے۔
پوری دنیا کے شیاطین جمع ہیں، پوری دنیا کے شیاطین، اور ان کے فوٹو حاصل کرنے میں آج کل زیادہ دیر نہیں لگے گی، انٹرنیٹ پر آسانی سے اویلیبل۔ اقبال کے زمانے میں تو بہت مشکل ہوتا۔ پوری دنیا کے شیاطین جمع ہیں اور ان کے درمیان اپنی مسند پر جلوہ افروز ہے ابلیس، اور پوری دنیا کے شیطانوں سے وہ رپورٹ لے رہا ہے، کیا حالات ہیں تمہارے ملک کے، کیا حالات ہیں۔ تو ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی رپورٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے۔ تو اقبال کے زمانے میں جو بڑا خطرہ بن کر ابھرا تھا وہ سوشلزم تھا، جو نیا نیا ایک دعوت چلی تھی مشرقی یورپ سے، لینین کے ذریعے، اسٹالین کے ذریعے، ہیگل کے ذریعے۔ یہ بڑے بڑے شیاطین ہیں، ڈارون، فلورائٹ، ماشاءاللہ بہت بھیانک شیاطین ہیں، اتنے خطرناک کہ چھوٹے بچے اگر سامنے بٹھا دیے گئے تو ایمبولینس کا انتظام کرنا پڑے گا، ان کو فوراً اسپتال لے کر جائے، اتنی بھیانک شکل صورت کے ہیں یہ لوگ، جن صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا، ساری دنیا خود بخود پیدا ہو گئی، سب بائی چانس، سورج بائی چانس، چاند بائی چانس، آسمان بائی چانس، زمین بائی چانس، سب بائی چانس۔ اور یہ انسان، یہ تو بہت ہی ڈرٹی مخلوق ہے، یہ تو پانی ایک جگہ پر رک گیا تھا، وہاں کیچڑ آ گئی، گندگی آ گئی، اس میں بیکٹیریاز پیدا ہو گئے، وہ کچھ بڑے اور کیڑے بن گئے، وہ رینگنے لگے، اور تھوڑا سا ایک پودا بن گیا، تھوڑا اور بڑا ہو گیا، اور اس کے اندر سے ایک گرگٹ نکلا، اور پھر اور بڑا ہو گیا، اور بڑے ہوتے ہوتے بندر بن گیا، اور بندر بنتے بنتے انسان ہو گیا، سب کچھ خود بخود۔ میں نے ایک مرتبہ یورپ کی ایک یونیورسٹی میں، لیڈس یونیورسٹی میں غالباً اسی فلسفے پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ تھینک یو مسٹر ڈارون، ایبسلیوٹلی یو آر ٹرو، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے خاندان کا نسب ہم کو بتا دیا، بہت بہت شکریہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنا شجر نسب ٹھیک ٹھیک بتائیں، کچھ نہ کچھ ملاوٹ ضرور کرتے ہیں، بٹ ڈارون از اے ٹرو مین، ہی ڈزنٹ لائی۔ آپ نے اپنا ددیال بتا دیا، آپ نے اپنا ننیال بتا دیا، یہ آپ کا نسب ہوگا، ہمارا نہیں ہے، ہم اپنا نسب بتائیں، ہمارا نسب ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم وہ ہیں کہ خدا کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس مخلوق ہم ہیں، ہم ہی ہیں خلیفہ، ہم خدا کے وائس رائے ہیں، ہم خدا کے ڈپوٹی ہیں، ہم خدا کے نمائندے ہیں، اور ہم مقصود کائنات، ساری دنیا کی چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں اور ہم کسی اور کام کے لیے بنائے گئے، ہمارا یہ تعارف۔ مجلس شورا کا میں ذکر کر رہا تھا ابلیس کی، کہ اس میں بڑے بڑے شیطانی لیڈرز نے اپنے اپنے آبزرویشنز اور اپنی اپنی فیلنگز رکھی، ہم کو یوں خطرہ ہے، ہم کو یوں خطرہ ہے، ہم کو یوں خطرہ ہے۔ مصداقیت فتنہ فردا ہے اسلام نے، اس نے کہا تھا کہ حضور اصل تو خطرہ جو ہے وہ مجھے سوشلسٹ انقلاب سے ہے، سوشلزم سے ہے۔ ابلیس سب کچھ سنتا رہا، اور ابلیس نے سب سے سننے کے میں آنے کے بعد کہا نہ اس سے مجھے خطرہ ہے، نہ اس سے خطرہ ہے، نہ اس سے خطرہ ہے، نہ اس سے خطرہ ہے، مجھے ڈر صرف اس امت سے ہے جس میں اب بھی کچھ لوگ خال کچھ لوگ آہ سحرگاہی، اشک سحرگاہی سے وضو کرتے ہیں، اب بھی کچھ لوگ تہجد گزار ہیں، اب بھی کچھ لوگ بلند عزائم کو سینوں سے پالے ہوئے ہیں، مجھے اس امت سے خطرہ ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اگر اس کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس جاگ گیا، احتساب کائنات اقبال کی تعبیر ہے کہ جس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے، اپنے بال بچوں کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری پوری دنیا کی ہے، جس کے ذہن میں، جس امت کے خمیر میں یہ بیٹھا ہوا ہے، جس وقت اس کو دوبارہ یہ یاد آ گیا، اس وقت شیطان نے کہا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، جس کے دین کی حقیقت ہی ہے، یہی تو آج اللہ ہم کو سمجھا دے اسلام کسے کہتے ہیں۔ ہمارا تصور دین
ہمارا تصور فرائض بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے، بہت زیادہ شکست خوردہ ہو گیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ انسانیت پریشان ہے، واللہ پریشان ہے، دبا دیا جاتا ہے اس کی آواز کو، اصل مسائل کو محسوس وہ نہ کرے، اس کے لیے روز اس کو کلوروفارم سنگایا جاتا ہے، روز اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، روز اس کو بے خبر کیا جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے روزانہ ایک ایسی ڈوز دی جاتی ہے جس سے انسانیت اصلی مسائل پر غور کرنے کے لائق ہی نہ بن سکے۔ یہ دجالی دور ہے، یہ عام دور نہیں ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے اس دور کی شیطنت، بڑی کمپلیکیٹڈ ہے اس دور کی سیاست۔ انسانیت پریشان ہے، بری طرح پریشان ہے۔ سچ کہتا ہوں، انسانیت اس ننگے پن سے، بےہودگی سے، اس بے شرمی اور بے حیائی کی تہذیب سے تنگ آ گئے ہیں۔ چند سال پہلے برٹش رائل فیملی کی ایک لڑکی، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور کچھ دن کے لیے وہ ایک مسلمان کے گھر میں بھیس بدل کر، نام بدل کر وہ رہی خاموشی کے ساتھ۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کی لڑکی، مروا دیا گیا اس کو بعد میں۔ اس رائل فیملی کی اس لڑکی نے اپنا یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا تھا کہ کاش کہ ہم برٹش رائل فیملی کی لڑکیاں پریکٹسنگ مسلمانوں کے گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی، کاش کہ ہم برٹش رائل فیملی کی لڑکیاں پریکٹسنگ مسلمز جو واقعی مسلمان ہیں ان کے گھر میں میڈ سروینٹ ہوتی تو ہم زیادہ سکون سے زندگی گزارتے۔ انسانیت کے کسی بھی شریف اور حساس انسان کو قریب سے کہیں اسلام کو دیکھ لینے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھنے کا موقع چاہے ان کو جیل میں ملے، میرا اشارہ ہے کچھ لوگوں کی طرف، جو کچھ قیدی کچھ برٹش کچھ انگریز لوگ جیل میں انہوں نے صحیح اسلام کو قریب سے دیکھا، تو جب تک جیل میں رہے انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اس ڈر کے مارے کہ لوگ کہیں گے کہ جیل سے رہا ہونے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ اپنے دین کو چھپائے رہے، اور جب وہ رہا کیے گئے اور اپنے ملک میں پہنچے تو ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد اپنے گھر میں جانے سے پہلے لندن کے ایک اسلامک سینٹر میں سیدھے پہنچی وہ عورت جو بہت بڑی صحافی تھی، بڑی جرنلسٹ تھی، برٹش نسل کی، انگریز نسل کی، اور اس نے وہاں جا کر ڈکلیئر کیا کہ میں ایمان لا چکی ہوں 1 مہینہ پہلے اور میرا یہ نام ہے، اور میں ایمان اس لیے لائی ہوں کہ میں نے جیل کے اندر رہ کر اصلی اسلام کو دیکھا ہے، اب مجھے دنیا میں کوئی اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتا۔ کاش کہ ہم نہ صرف یہ کہ خود اپنی کمیوں کو جلدی دور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، زندگی کا نصب العین سمجھیں۔ کون نجات دلائے گا اس دنیا کو؟ کون اس کا مقدر بدلے گا؟ کون حالات کے رخ کو پلٹے گا؟ یقین رکھیں حالات تو پلٹ کر رہیں گے، یہ بالکل طے ہے۔ الحمدللہ اس بندے عاجز کو جتنا یقین کعبے کے بیت اللہ ہونے کے بارے میں ہے، جتنا یقین محمد الرسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں ہے، جتنا اللہ کے وحدہ لا شریک رب اور الہ ہونے کے بارے میں ہے، جتنا یقین آخرت و جنت و دوزخ کے بارے میں ہے، واللہ العظیم اتنا ہی یقین مجھے اس بارے میں ہے یقیناً دنیا کے دن بدلیں گے، حالات بدلیں گے، اور ایک مرتبہ پھر عدل و انصاف کی بہار آئے گی، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کون ہیں وہ لوگ جن کا نام اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، جن کا ہاتھ لگوائیں گے، جن کے جذبات کا رخ اس رخ پر بن جائے گا، جو اپنی زندگی اپنے لیے گزارنے کے بجائے انسانیت کی خدمت کے لیے گزارنا چاہیں۔ انسانیت ہم سے کہتی ہے ہم سے نفرت مت کرو،
انسانیت ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز ہم میں سے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم سے نفرت مت کرو. انسانیت ہم سے کہتی ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللہ ہمارے کچھ بیوقوفوں نے، کچھ کمعقلوں نے اگر کچھ غلطی کی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری گرفت میں فرما. انسانیت مسلمانوں سے انہی الفاظ میں کہنے کی ہمت کرنا چاہتی ہے ہمارے کچھ لوگ اگر تمہارا قتل عام کر رہے ہیں تو ان چند بیوقوفوں کی وجہ سے ہم مت کرو. تمہارے نبی نے ہمارے آباء و اجداد کو دیکھ کر ان سے نفرت نہیں کی تھی. تمہارے نبی تو وہ نبی تھے کہ عذاب کے فرشتوں کو واپس کروا دیا تھا اللہ کی خوشامد کر کے. تم نفرت مت کرو نفرت. ہمیں دیکھو کون بچائے گا. ہم انسانیت امیدیں لے کر بھی آئی ہے، آج انسانیت شکوے لے کر بھی آئی ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی لے کر آئی ہے اور کمپلینٹس بھی لے کر آئی. اس کو کمپلینٹس ہیں ہم میں بہت شکایتیں ہیں لوگوں سے، اقوام عالم سے. میں پہلے کہہ چکا اتنی عمر گزر گئی ہمیں شکوے شکایت کرتے ہوئے. ہمیں کبھی ایک مرتبہ ان کی بھی تو شکایت سننی چاہیے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہیے. میں آخر میں ایک واقعہ سنا کر اور ایک آخر میں ایک عملی کچھ مشورہ دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک مرتبہ سن 1994 کا واقعہ ہوگا کہ لکھنؤ سے ہم کچھ لوگ مشرقی یو پی کے ایک شہر کے لیے نکلے، ایک شہر کے سفر کے لیے نکلے. ہمیں جس اسٹیشن پر اتر کر ٹرین بدلنی تھی وہ اسٹیشن تھا مغل سرائے. ٹرین بیچاری ناردرن ایسٹرن ریلوے کی ایک ایسی بیمار سی ٹرین تھی کہ جب وہ اسٹیشن پر رکتی تھی تو ایک دم اندھیرا ہو جاتا تھا، بجلی چلی جاتی تھی. جب ٹرین پھر سے اسٹارٹ ہوتی تھی تب اس میں کرنٹ آتا تھا. سخت سردی کا موسم تھا. رات میں 1-1:30 بجے کے قریب مجھ کو محسوس ہوا کہ ہمارے سلیپر کوچ میں بہت سے لوگ سوار ہوئے. مجھے تعجب ہوا کہ کوچ تو بالکل پیک تھا، ایک بھی برتھ خالی نہیں تھی، اس میں اتنے بہت سے لوگ. ٹی ٹی نے کیسے اندر آنے دیا، کیسے اندر آ گئے، کیا ہوا؟ تو جب ٹرین چلی اور روشنی آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تقریباً 25-26 سادھو تھے جو ایودھیا اسٹیشن سے سوار ہوئے تھے. اب ان کے لیے تو کوئی قانون ہوتا نہیں، تو اب وہ بیچارے ان کے پاس کوئی برتھ تو تھی نہیں. میری برتھ کے پاس ایک بہت ہی ضعیف العمر، بہت کمزور بوڑھا، یقیناً 70-75 سال کی عمر ہوگی، ایک سادھو کھڑا تھا اور لگ رہا تھا کہ بیمار بھی ہے اور سردی کی تکلیف بھی اس کو ہو رہی ہے، اور میرے پاس ہی برتھ کے پاس بیچارہ کھڑا. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں جلدی سے اترا اور میں نے کہا کہ بابا آپ لیٹ جائیے. اس نے بہت حیرت سے مجھے دیکھا. وہ وقت وہ تھا 93 کا، شروعات کا، کہ بڑا ٹینشن تھا پورے ملک میں. تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں. پھر میں نے اصرار کیا، پھر اصرار کیا، تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹا میں نہیں لیٹوں گا. میں نے کہا کہ بابا اگر آپ نہیں لیٹیں گے تو میں بھی نہیں لیٹوں گا، ہم دونوں کھڑے رہیں گے. تو اس کو ذرا سا خیال ہوا کہ بھئی کیوں بیٹا آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو. میں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ بات بالکل بہت بڑا پاپ ہے کہ میں تو اس وقت جوان تھا، آج سے تقریباً 19-20 سال پہلے کی بات ہے، کہ میں لیٹا رہوں اور آپ کھڑے رہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. میں تو یہ پاپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ نہیں مانتے تو میں کھڑا رہوں گا، آپ بھی کھڑے رہیے. جب میں نے اتنا اصرار کیا تو وہ لیٹ گئے. اب صبح کے قریب اسٹیشن آیا مغل سرائے. ہم لوگوں کو بھی وہیں اترنا تھا اور ان سب کو بھی وہیں اترنا تھا. فجر کی نماز کا وقت تھا، اذان دی ہمارے ایک ساتھی نے، ہم لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی. اس کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ذرا چائے اتنی لے کر آئیں کہ جو ان سب کو بھی پی ہیں، ہم لوگ بھی پیے. تو وہ ایک ٹرے میں
بہت سی کپ 30-35 کپ چائے بنوا کر لائے. اب میں نے کہا پہلے ان لوگوں کو دے دیں، تو ان کے لوگوں نے ذرا لینے میں تکلف کیا، تو اسی بزرگ بوڑھے سادھو نے اشارہ کر دیا کہ نہیں لے لو. تو ان لوگوں نے لے لیا سب نے. اس نے اشارہ کیا جب چائے پی چکے لوگ، تو مجھے اشارہ کیا کہ جب تم میرے پاس آؤ. تو میں اٹھ کر گیا ان کے پاس، اور وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، وہ بوڑھا سادھو، اور جس جوان سادھو کے کندھے پر وہ سہارا دے کر کھڑا ہوا تھا، اس کا کندھا چھوڑ کر اس نے میرا کندھا پکڑا اور ایک کنارے کو لے گیا. اور مجھ سے اس نے اتنا کہا، آج تک بھی مجھ کو اس کی شکل صورت اور وہ الفاظ یاد ہیں. اس نے کہا لگتا ہے وہ گھڑی نکٹ آ گئی ہے، لگتا ہے وہ گھڑی نکٹ آ گئی ہے، یعنی قریب آ گئی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بابا کون سی گھڑی، کس چیز کی گھڑی؟ تو کہنے لگا ابھی یہ بتانے کی انومتی نہیں ہے، ابھی یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا بابا یہی تو آپ لوگوں کی مصیبت ہے کہ ہمیشہ آدھا گیان دیتے ہیں. میں چھوڑوں گا ہی نہیں ہے باپ، آپ نے غلط آدمی سے کہا ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھ کو بتائیں گے نہیں کہ کون سی گھڑی قریب آ گئی، کہاں ہے کہ گھڑی قریب آ گئی. میں نہیں چھوڑوں. لیکن اللہ کے بندے نے نہیں بتایا. میں نے کئی منٹ تک اصرار کیا ادھر سے ادھر سے، مگر اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا نہ یہ تو میں ابھی نہیں بتا سکتا. لیکن جب تم اتنا کہہ رہے ہو تو ایک بات سنو، میں اس کی ایک علامت بتاتا ہوں، ایک چنھ بتاتا ہوں. یہ اس کا لفظ تھا. میں اس کی ایک علامت بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کرنے لگو گے جو تم نے ابھی ہمارے ساتھ کیا. تمہاری قوم ہم کو نفرت کے بجائے کسی اور جذبے سے دیکھنے لگے گی. اس وقت کچھ اور بڑا پریورتن آئے گا. میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہتے تو میں اور کیا کر سکتا ہوں. کہنے لگا بیٹا بس اتنی بات سن لو کہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے دینا کہ اخبار پڑھ کر ہمارے ساتھ معاملہ نہ کیا کریں، قرآن پڑھ کے ہمارے ساتھ معاملہ کیا کریں. بس یہ پیغام میں سنانا چاہتا ہوں. یہ ہے انسانیت کے پیغام ہمارے نام. کچھ ہیں لوگ ابھی ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں ہے، ہمارا ان سے گفتگو نہیں ہے. جن لوگوں کی ان سے گفتگو ہوتی ہے، جو لوگ ان کے شریف لوگوں سے ملتے ہیں، اگر میں بیان کرنا شروع کروں خود میرے ساتھ جو پچھلے 20-25 سال میں ان کے حساس لوگوں کی باتیں میری ڈائری میں نوٹ ہیں، میری یادداشت میں درج ہیں، تو مجھے 2 گھنٹے لگیں گے. بشمبر ناتھ پانڈے اڑیسہ کے گورنر، سینئر موسٹ گاندھیائی ممبر پارلیمنٹ، ایک مرتبہ میں اور وہ ایک جلسے میں شریک تھے اور زبردست تقریر کی انہوں نے سیرت نبی پر، عجیب و غریب تقریر کی حضور کی سیرت پر. میں نے دل بے چین ہو گیا. میں نے کہا میں اب یہاں سے اس طرح نہیں جاؤں گا. میرا ان کا پہلے سے تعلق تھا. میں نے پانڈے جی سے کہا کہ آپ تقریر کے بعد اگر فوراً چلے جائیں گے تو میں اپنی تقریر پوری کر کے آپ کے گھر آ کر آپ سے چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کی تقریر سن کر جاؤں گا، تو ہم لوگ ساتھ چلیں گے. میں نے کہا بہت اچھا. میں اپنی تقریر پوری کر کے ان کے ساتھ ہی چلا گیا اور میں نے ان سے گھر جا کر صاف صاف لفظوں میں بات کی. میں نے کہا پانڈے جی آپ بہت عظیم عالم ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں. آپ وہ شخص ہیں کہ آپ نے ہندوستان میں اورنگزیب کے فرمان ہندوستان کی مختلف لائبریریوں سے نکال کر آتھینٹک انداز سے کتاب لکھی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ اورنگزیب نے کہ یا کسی مغل بادشاہ نے مندر توڑے تھے. اورنگزیب نے آپ کی تحقیق کے مطابق 50 سے زیادہ مندروں کے لیے ہزاروں سینکڑوں ایکڑ زمینیں وقف کی تھیں اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا. آپ وہ ہیں. اور آج آپ کی تقریر سن کر پانڈے جی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، جب آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیتے، کیوں نہیں اعلان کر دیتے اس بات کا. پانڈے جی خاموش ہو گئے. کہنے لگے بیٹا سیرت کی تقریر میں نے سنائی تھی مولانا نعمانی صاحب، اسی سیرت میں ایک کیریکٹر ابو طالب کا بھی تو تھا. اللہ بس بیٹا اس زمانے کا ابو طالب سمجھ لو، دل میں سب کچھ ہے، کہنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا. لیکن سنو
ایک بات سنو، جب تم نے اس طرح آ کر مجھ سے کہا ہے نعمانی صاحب، پہلے آدمی ہو آپ جس نے اس طرح آ کر مجھ سے کہا، تو اب آپ سنو، آپ میں سے اگر ایک تھوڑے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہمیں دنیا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جینا ہے، تو میں کہتا ہوں ان کی اولادوں کے آنے سے پہلے انہی کے سامنے یہ دیش بدل جائے گا اور یہ دنیا بدل جائے گا۔ انسانیت انتظار میں ہے ہی نہیں کوئی ہمارے لیے جینے والا، ہے ہی نہیں کوئی ہماری فکر کرنے والا، ہے ہی نہیں کوئی ہمارے لیے رونے والا۔ سب اپنی اپنی سوچ رہے ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا نوجوان اور کیا بوڑھے، کیا امیر اور کیا غریب۔ صرف مردوں کے جذبات نہیں بدلے تھے محمد الرسول اللہ نے، 50% سے زیادہ آبادی تھی مدینے میں عورتوں کی، بلکہ میں اگر کہوں کہ کیونکہ بہت سے مرد جنگوں میں شہید ہوئے تھے تو اس لیے عورتوں کی آبادی مدینے میں مردوں سے زیادہ تھی۔ رب کعبہ کی قسم، ان میں سے ایک ایک عورت کے جذبات یہ تھے کہ ہمارے بدن کے زیور لے جاؤ اور ہمارا شوہر بھی شہید ہو جائے، ہمارے بچے بھی شہید ہو جائیں، ہمارا گھر ویران ہو جائے، لیکن انسانیت کو راہ ہدایت مل جائے۔ جذبات عورتوں کے تھے۔ کیوں ہم بھول گئے وہ ان عورتوں کے واقعات کہ جن کو بتایا جاتا ہے کہ 4 آدمی تمہارے گھر کے شہید ہو گئے، پھر وہ عورت کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب محمد کیسے ہیں۔ کیا عورتیں تھیں، کیا لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ، دنیا کے اور ملکوں میں شروعات ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی اکا دکا لوگ ہیں۔ پوری زندگی کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں، پوری زندگی کا نصب العین، اپنی تمنائیں، اپنے ایمبیشنز، اپنا پروگرام، اپنا لائف پلان، اپنا زندگی کا منصوبہ اس کے ماتحت بنایا جائے۔ میں صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میرے ذمہ ہے کچھ کام، میں جو کر سکوں گا کروں گا، جو کر سکوں گا کروں گا۔ میں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ انسانیت ہمیں یاد دلانا چاہتی ہے، انسانیت ہمیں یاد دلانا چاہتی ہے کہ تم اپنے لیے جینے والی قوم نہیں تھے۔ جب تک تم ہمارے لیے جیتے رہے، دنیا میں بھی شرافت پھیلتی رہی، انصاف پھیلتا رہا، سخاوت پھیلتی رہی، امن پھیلتا رہا، ویلیوز پھیلتی رہی، اعلیٰ انسانی قدریں پنپتی رہیں، اور جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، عزتیں بھی محفوظ، دنیا ترقی کرتی رہی۔ تمہارے ہی ذریعے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی تھی، تمہارے ہی ذریعے سے دنیا میں مادی ترقی بھی ہوئی تھی، ورنہ کیا وجہ ہے محمد کے آنے سے پہلے ہزاروں سال کیوں سائنٹیفک ترقی نہیں ہوئی تھی؟ یہ تمہاری دین تھی مسلمانوں۔ ہم تو ہر چیز کی پوجا کرتے تھے، ہم تو ہر چیز کو ڈرتے تھے، تو جو قوم جس چیز کی پوجا کرے گی کیا اس پر ریسرچ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریسرچ کرنے کی ہمت تو تب ہوئی ہے جب ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جب ہم نے جانا کہ سورج ہمارے لیے بنا ہے، تب ہم نے سورج پر ریسرچ کرنا شروع کیا۔ جب ہم کو پتا چلا مٹی ہمارے لیے بنی ہے، زمین ہمارے لیے بنی ہے، ستارے ہمارے لیے بنی ہیں، ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہے، موسم ہمارے لیے آیا ہے، رات اور دن کی گردش ہمارے لیے ہے، یہ سب ہمارے لیے ہے، تب ہم نے ریسرچ کرنا شروع کیا۔ جب ریسرچ کرنا شروع کیا تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جب کوئی چیز آبجیکٹ آف ورشپ ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی آبجیکٹ آف ریسرچ نہیں بن سکتی، کبھی نہیں بن سکتی۔ مسلمانوں، یہ تم تھے کہ تم نے بلینس آبجیکٹس آف ورشپ کو آبجیکٹس آف ریسرچ بنا دیا۔ جب آبجیکٹس آف ریسرچ بنایا تب ہمت ہوئی دنیا کے انسانوں کو تحقیقات کرنے کی، تب سائنس کا وہ قافلہ جو ہزاروں سال سے ٹھہرا ہوا تھا وہ ایک دم سے تیز رفتاری سے چلا۔ مسلمانوں، تم نے ہم کو صرف دین نہیں دیا، تم نے ہم کو دنیا بھی دی، تم نے ہم کو گورننس کا اسٹائل دیا، تم نے ہم کو نظام حکمرانی دیا، تم نے ہم کو سوشل سیکورٹی ٹیکس کا قانون پہلی مرتبہ دیا۔ ہم ٹیکس لیتے تھے صرف دولت مند بننے کے لیے، اور اب ہم نے دنیا میں حکومت کرنی سیکھی غریبوں کی خدمت کے لیے۔ سب تم نے کیا تھا مسلمانوں، تم کیوں بھول رہے ہو؟ بیکٹیریاز کے نظریہ تم نے دریافت کیا، سرجری تم نے سکھائی، گریویٹی کے قانون کو تم نے دریافت کیا، تم تھے۔ سمندروں کے اندر
سمندروں کے اندر کی تحقیقات کی شروعات تم نے کی ہے. دنیا کا پہلا ورلڈ میپ تمہارے آج انسان نے بنایا. ہمارا جو سسلی کا بادشاہ راجر 2 تھا، اس کے پاس کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا، کوئی جغرافی کا ماہر نہیں تھا جو ورلڈ میپ بنا سکتا. اس نے تمہارے ہی عالم اس ادریسی سے کہا تھا کہ مجھے ورلڈ میپ بنا کر دو. تب ادریسی خلیفہ کی اجازت سے وہ جا کر سسلی میں رہا اور وہاں جا کر اس نے پہلا ورلڈ میپ بنایا، پوری دنیا کا پہلا نقشہ. آج بھی اگر آپ گوگل پر سرچ کریں اور گوگل پر آپ صرف ادریسی ڈال دیں تو آپ کے سامنے وہ ورلڈ میپ آج بھی انٹرنیٹ پر آ جائے، جو پوری دنیا کا پہلا ورلڈ میپ تھا. آنکھ کی سرجری پہلے ہیثم نے کی تھی، ابن ہیثم نے کی تھی. پیر کی سرجری پہلے ابن بیطار نے کی تھی. عالمی سیاحت سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کی تھی. سمندر کا سفر مسلمانوں نے شروع کیا تھا. کیا بات کر رہے ہو تم؟ کہاں سو گئے مسلمان؟ کیا ہو گیا تم کو؟ اور یہ ساری تحقیقات وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ ہتھیار بنائیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو غلام بنائیں. ان کا سائنٹیفک ریسرچ اس لیے ہوتا تھا کہ ہر کچے پکے گھر کو کھانا ملے، ہر کچے پکے گھر کو تعلیم ملے، ہر کچے پکے گھر میں رہنے والوں کو صحت ملے. پہلا اسپتال، پوری دنیا کا پہلا ہاسپٹل بغداد میں خلیفہ مستعصم باللہ کے زمانے میں بنا تھا. پوری دنیا ہاسپٹل کو نہیں جانتی تھی. گروپ اسکولنگ کا کام، بچوں کو ایک جگہ جمع کر کے تعلیم دینے کا کام سب سے پہلے تم نے شروع کیا تھا. ورنہ چائلڈ ایجوکیشن کا دنیا میں تصور نہیں تھا. پہلا شخص تھا امیر المومنین عمر بن خطاب، جس نے مسجد نبوی میں یہ قانون جاری کیا تھا کہ ہر مسجد کے ساتھ ایک مکتب قائم کیا جائے اور پورے محلے کے بچوں کو اس مکتب میں تعلیم دی جائے، اور تعلیم فری، علاج فری. تم وہ لوگ تھے کہ پوری دنیا میں کبھی تم نے تعلیم پر ایک پیسہ خرچ کسی سے نہیں لیا. تمہارے مالدار لوگ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے وقف کرتے تھے. تم نے دنیا میں ایسے آرمی چیف دیے ہیں جن سے زیادہ رحم دل آرمی چیف دنیا کے انسانوں نے کبھی دیکھے نہیں. بات نہیں کی جا رہی خالد بن ولید کی، اور بات نہیں کی جا رہی ابو عبیدہ ابن جراح کی. آج کا انسانیت کا نمائندہ کہے گا ہم تمہیں لیٹسٹ مثال دے رہے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کا قلعہ جا کر آج بھی دیکھ لو. دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے قلعے میں 2 بہت بڑے بڑے پرنالے بنائے تھے، اور ان پرنالوں میں سے ایک میں دودھ شکر ملا ہوا دودھ دونوں پرنالوں سے بہا کرتا تھا، اور ٹائمنگ مقرر تھی. اس ٹائم سے اس ٹائم تک تمام عیسائی مرد اور عورتیں اپنے بچوں کے لیے، ایون دشمن فوج کے فوجی وہ آ کر اس وقت میں آ کر دودھ لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ. تم نے ایسے لوگ دنیا میں جنم. تمہارے حکام رات میں گشت کیا کرتے تھے، اور کسی خیمے کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ گئی تو تمہارا امیر المومنین عمر بن خطاب خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا اندر سے، بہن یہ بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ اندر سے عورت کہتی جاؤ اپنا کام کرو. باہر سے کھڑا ہوا پوری دنیا کا سپریم لیڈر، پوری دنیا کا 1/4 نہیں 3/4 دنیا کا بادشاہ، وہ باہر کھڑا ہوا ہے خیمے کے باہر اور کہہ رہا ہے کہ پلیز بتا دو یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، شاید میں تمہاری ہیلپ کر سکوں. تب وہ عورت اندر سے کہتی ہے کیا کروں، میں باہر سے آئی ہوں، یہاں رہتی ہوں اور میں غریب عورت ہوں. اب یہاں جو مسلمانوں کے امیر ہیں ہمارے عمر، انہوں نے قانون بنا دیا کہ بچے کے لیے وظیفہ تب منظور ہوگا جب بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا. اب 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد بچے کو وظیفہ ملے گا. میں اپنے گھر کو کیسے سپورٹ کروں؟ تو میں اپنے بچے کو وقت سے بہت پہلے دودھ چھڑا رہی ہوں، اور جب دودھ پیتے ہوئے بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو وہ روتا ہے. اس لیے بچہ رو رہا ہے کہ وہ دودھ مانگ رہا ہے اور میں دودھ نہیں دے سکتی. 2-4 دن روئے گا، پھر عادت پڑ جائے گی روٹی کچھ کھانے کی، تو میں جا کر کلیم کروں گی بیت المال میں کہ میرے بچے کا دودھ چھوٹ گیا تو اس کا وظیفہ منظور ہو جائے گا. عمر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، 2 منٹ روتے رہے اور اس کے بعد کہا بہن بس ایسا کرنا، کل تم ذرا سا پوچھ لینا، مسجد میں آ کر مل لینا، مسلمانوں کا جو امیر ہے اس کے پاس آ جانا. اب وہ حیران کی پتہ نہیں کون آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں تم آ جانا، تم دیکھنا وہاں تم کو کچھ راحت ملے گی. اب یہ پہنچتی ہے وہاں، اور اس سے پہلے عمر مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو جمع کر کے
مشورہ کر کے اعلان کر چکے ہیں کہ آج سے میں حکم بدلتا ہوں، پورے عالم اسلام کو یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ ہر بچے کا وظیفہ پیدائش کے فوراً بعد سے جاری کیا جائے۔ اور صحابہ، آپ سب سے پوچھتا ہوں، عمر کے پچھلے حکم کی وجہ سے اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو عمر کون سا کفارہ ادا کرے کہ قیامت کے دن اس کی مغفرت ہو جائے؟ انسانیت کہتی ہے تم نے ایسے حکمراں دیے تھے، آج تم عیاش حکمرانوں کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، جن حکمرانوں کے ذریعے سے مغربی یورپ اور مشرقی یورپ کی ساری فاحشاؤں کی جیبیں گرم کی جاتی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جن سے شرمائے یہود، جن کی وجہ سے سارے کلب ان عرب حکمرانوں کے دم سے قائم ہیں۔ یہ کہتی ہے تمہیں شرم کرنی چاہیے، تم کیا لوگ تھے؟ ہم نے اپنے دینوں کو بدلا، ہم نے اپنی تہذیبیں بدلی، ہم نے اپنا آرکیٹیکچر بدلا، ہمیں اپنی زبانیں بدلی۔ انسانیت کہتی ہے تم کو پتہ ہے مصر کی زبان عربی نہیں تھی، الجیریا کی زبان عربی نہیں تھی، موراکو کی زبان عربی نہیں تھی، لیبیا کی زبان عربی نہیں تھی، یہ سب ملکوں کی زبان عربی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اتنے اچھے لگے ان کو کہ تمہاری زبانیں اپنا لی، اپنی زبانیں چھوڑ دی۔ کوئی قوم اپنی زبان چھوڑتی ہے؟ جان دے دیتی ہے مگر اپنی زبان نہیں چھوڑتی۔ انہوں نے اپنی اسکرپٹ چھوڑ دی، تمہاری اسکرپٹ اختیار کر لی۔ قومیں کہتی ہیں کہ تم میں کوئی اگر آرکیٹیکچر کا ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوگا تو اس نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوگا یہ اسپینش آرکیٹیکچر ایک الگ آرکیٹیکچر ہے، یہ کون سا آرکیٹیکٹ کا طریقہ ہے؟ اسپین کا الگ ایک تعمیر کا طریقہ ہے۔ قوم کہے گی کہ ہم تم کو یاد دلاتے ہیں ہوا کیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب طارق ابن زیاد کی قیادت میں تمہارے سچے مسلمانوں کا قافلہ ہمارے ملک میں پہلی بار آیا تھا، جب اندلس نے سچ بولنے والوں کو دیکھا، اس اسپین کے رہنے والوں نے، انسانیت کی خدمت کرنے والوں نے دیکھا، تو ہم سب نے اپنا دین بدل لیا، اپنا کلچر بدل لیا، اپنی تہذیب بدل لی، یہاں تک کہ یہ حالت ہو گئی کہ جن کے مکان بن رہے تھے انہوں نے اپنے مکان کا بنانا روک دیا اور کہا او مدینے سے آنے والے لوگوں، اپنے مکان جیسے تم لوگ بناتے ہو اس کا نقشہ ذرا بتا کر بتاؤ، ہم اس کی نقل اتاریں گے۔ تو آدھا مکان بن چکا تھا یورپین اسٹائل سے، آدھا مکان بننا شروع ہوا عربین اسٹائل سے، اس کی وجہ سے ایک نیا آرکیٹیکچر وجود میں آیا اور وہ ہے اندلس کا فن تعمیر، طرز تعمیر۔ قومیں کہیں گی کہ ہم نے تو سب کچھ بدل دیا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تم ہم کو بدلنے کے بجائے ہم کو دیکھ کر اپنے کو بدل رہے ہو، تم ہمارے لباسوں کو نقل اتار رہے ہو، تم ہماری زبانوں کی نقل اتار رہے ہو، تم ہمارے کلچروں کی نقل اتار رہے ہو، تم ہمارے فیشن کی نقل اتار رہے ہو۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کس کی اولاد ہو؟ تم کیسی عظیم خاندان کے سپوت ہو؟ اپنے ماضی کو یاد کرو، مت بھولو اپنے ماضی کو۔ تم بھول گئے، تم ایسے اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہو جس میں تم کو تمہارے ماضی سے گھن دلائی گئی، تم کو تمہارے ماضی سے ناواقف رکھا گیا، تم کو تمہارے ماضی کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا گیا۔ تم کیا جانو کہ تمہارا ماضی ہے کیا؟ انسانیت کہے گی ذرا رحم کرو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلاؤ، اپنے دل میں صحیح ولولے لاؤ، صحیح کتابیں پڑھو، صحیح مجلسوں میں بیٹھو، صحیح لوگوں سے دوستی کرو، اپنے دل کے ارمانوں کو بدلو۔ کم سے کم اتنا تو کرو کہ رو رو کر اپنے خدا سے دعائیں مانگو کہ اللہ یہ کیا باتیں ہم نے آج سنی ہیں، اللہ ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں سے شروع کریں، اللہ ہماری رہبری کر دیجیے، اللہ ہمیں راستہ دکھائیے، ہماری ہمتیں بلند کیجیے، ہم دنیا کے لیے جینے والے بنے، دنیا کی نفرت کے بجائے دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی ہمارے دل میں آئے اور ہم یہ اپنا رشتے کو ٹھیک سے سمجھیں۔ بات تو ایسی لذیذ بھی ہے، تلخ بھی ہے، طویل بھی ہے کہ اگر گھنٹوں میں انسانیت کی ترجمانی کرتا رہوں گا تب بھی انسانیت کو مجھ سے شکوہ رہے گا، تم کچھ بھی نہیں کہہ سکے، تم کچھ نہیں کہہ سکے۔ ہمیں ان کے نوجوانوں کو دیکھ کر انسانیت کہے گی کہ ہمارے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک جوان مصعب ابن عمیر بھی ہوا کرتا تھا، ایک جوان حسن اور حسین بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم نے ان کی لڑکیوں کو دیکھ کر یاد آتی ہیں ہم کو وہ عنیزہ اور لبینہ جو باندیاں تھیں، میڈ سرونٹ تھی، اور اسلام کے نام پر مکے میں جان دی انہوں نے، ٹارچر کیا گیا، مارتے مارتے ہلاک کر دیا گیا۔ ان باندیوں کو 1000 مرتبہ ہمارا سلام پہنچے، انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے۔ انسانیت کہے گی ایک نہیں ملتی، کسی شریف سے شریف گھرانے میں ایک لڑکی نہیں ملتی،
جو کبھی بھی قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے رویا کرے، جس کے ارمان کچھ اور ہوں، جس کی تمنائیں کچھ اور ہوں، جو اپنے شوہروں سے اس طرح کی بات کیا کرے کہ بھئی ہمیں اپنے دین کے راہ میں قربانی کو بڑھانا پڑے گا، ہمیں اپنے روزوں کی تعداد کو بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنے رکعتوں کی تعداد کو بڑھانا ہوگا، پلیز میری مدد کیجیے۔ انسانیت کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے۔ اللہ تعالی کرے کہ آج ذرا بدلے ہوئے انداز سے انسانیت کی کچھ بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، انسانیت کی بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ الحمدللہ موقع ملا ہے مجھ کو انسانیوں کے نمائندوں سے باتیں براہ راست سننے کا موقع ملا ہے۔ بڑے کرب و طلب کے ساتھ انہوں نے کبھی کبھی کچھ باتیں کی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ کیا کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں لکھنؤ میں ایک مرتبہ ایک جماعت مستورات کی نظام الدین مرکز سے بھیجی گئی، اس میں ایک جرمن نو مسلم لیڈی تھی جو جرمنی کے فلم پروڈیوسر کی بیٹی تھی۔ ہم لوگوں نے لکھنؤ کو 11 اس کے حلقے ہیں، وارڈ ہیں، تو ان میں 11 اجتماعات کیے اور آخری اجتماع ایک بڑا مرکزی اجتماع کیا، پورے شہر کی خواتین کو ایک بہت بڑی جگہ پر جمع کیا، ہزاروں لڑکیاں جمع ہوئیں، کانوینٹ ایجوکیٹڈ لڑکیاں، لیڈی ڈاکٹرز، پروفیشنل سب آئیں، بڑی تعداد میں پہلی بار اس کلاس کی عورتیں آئیں۔ اب جو وہ بیان طے ہوا تھا کہ پہلے اس خاتون کا بیان ہوگا، وہ جرمن جو لیڈی ہیں، وہ جرمن جو خاتون ہیں، پہلے ان کا بیان ہوگا، اس کے بعد باہر سے مردوں میں سے میرا بیان طے ہوا تھا۔ اس عورت جو بیان کرنے کے لیے سامنے آئی تو اس نے جو مجمع دیکھا عورتوں کا، بڑی تعداد میں بالکل میک اپ کیے ہوئے، فیشنیبل ویسٹرن کلچر میں بالکل ڈوبی ہوئی، شاید ہماری بہت سی بچیاں، بہت سی عورتیں یہ سوچ کر کہ ایک انگریز عورت کے سامنے جا رہے ہیں تو ذرا ڈھنگ سے جائیں، تو 2-2.5 گھنٹے میک اپ کر کے آئی ہوں گی بیچاری۔ اور وہاں اس عورت کے جذبات کچھ اور تھے، اس نے جب سامنے یہ رنگی اور پتی ہوئی بچیوں کو دیکھا تو اس نے ایک سلپ بھیجی مجھے اور مجھ سے پوچھا، مولانا کین آئی میک سم پلین ٹاکنگ ٹو دیز سسٹر، میں کچھ کھری کھری صاف صاف بات کر سکتی ہوں؟ تو میں نے اندر جواب دیا، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو آپ کے دل میں آئے کہو۔ کیا بات اس بندی نے کہی ان بچیوں سے، ان لڑکیوں سے، ان عورتوں سے۔ اس نے کہا، معاف کرنا، ہمارے ملک میں ہمیں کتوں سے سب سے زیادہ پیار ہے، نہ ممی سے، نہ ڈیڈی سے، نہ ہسبینڈ سے، نہ وائف سے، نہ سن سے، نہ ڈاٹر سے۔ ہم تو اصل میں سب سے زیادہ کتوں سے پیار کرتے ہیں، کتوں کو کھلاتے ہیں، کتوں کو ٹہلاتے ہیں، کتوں کو نہلاتے ہیں، کتوں کو سلاتے ہیں اپنے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں کتوں کو ایک بیماری لگ جاتی ہے کبھی کبھی کہ وہ فریش کھانا نہیں کھاتے، جب تک کھانا سڑ نہیں جاتا، اس میں بدبو نہیں آ جاتی، تب تک وہ کھاتے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے علاج ہو پاتا ہے کتوں کی اس بیماری کا۔ میری بہنوں، اس نے کہا کہ معاف کرنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کو وہی بیماری لگ گئی۔ اس نے کہا جس تہذیب کو آج تم اپنی زبان سے چاٹ رہی ہو، اس کو ہم مغرب کی لڑکیاں وامٹ کر رہی ہیں، طے کر رہی ہیں، متلی کر رہی ہیں۔ یہ بدبودار تہذیب ہے، یہ سڑی ہوئی تہذیب ہے۔ اس تہذیب کو تم اپنی زبان سے چاٹ رہی ہو۔ تمہارے پاس عائشہ اور فاطمہ کی پاکیزہ تہذیب میں کوئی کمی ہے؟ یہ تم کیا سوچتی ہو؟ اور لڑکیاں بیچاری شرمندہ، عجیب امبیرسمنٹ، ایک عجیب کیفیت۔ پھر بعد میں اس نے اپنی بات کو سنبھالا، اس نے کہا کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے دیکھ کر، میں آئی ہوں تمہارے پاس اس ننگی تہذیب سے بھاگ کر کہ مجھے تم حیا اور حجاب والی فاطمہ اور عائشہ والی تہذیب سکھاؤ، اور میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ واقعہ انسانیت کو زبان ملتی ہے جب کبھی تو ویسی ہی چپتی ہوئی باتیں کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے موقع ملا ہے اور میں آج کسی طرح اس درد کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آخر میں ایک عملی گزارش کرتا ہوں، یہ وقتی طور پر ایک مشاعرے کی غزل کی طرح ہو کر نہ رہ جائے۔ للہ اپنی نیتوں کو بدلیے، اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کو ایسا بنائیے کہ اس میں آپ کے پاس 1-2 گھنٹے اس قابل بننے کے ہوں کہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکیں۔
اس 1-2 گھنٹے میں آپ کچھ علم حاصل کریں، کچھ فہم حاصل کریں، کچھ سمجھیں اپنے قرآن کو، کچھ بڑھائیں اپنے ایمان کو، کچھ انسانیت سے بات چیت کرنے کی مشق کریں اور طریقہ سیکھیں۔ آپ بھاگ کر آئیں ایسے لوگوں کے پاس جہاں آپ کو امید ہو کہ ہم کو اس سلسلے میں کچھ غذا ملے گی، ایمانی غذا، فکری غذا، عقلی اور روحانی غذا، کچھ ایسی باتیں ہم کو سننے کو ملیں گی۔ بھاگ کر آئیے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ سوچئے کہ ہم اس قابل نہ بن سکے، ہمارے بچہ تو کوئی ایک بن جائے، ہمارے بچے تو اس قابل بن جائیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکیں، انسانیت کا قرض ادا کر سکیں اور اپنا فرض ادا کر سکیں۔ اس قابل تو بنائیے۔ سوچئے کہ اپنے بچوں کو آپ کو کیا تعلیم دلانی چاہیے، کہاں تعلیم دلانی چاہیے۔ سوچئے کہ آپ کیوں رات میں دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے کیوں اٹھتے ہیں، یہ کیوں پورے معاشرے نے عادت ڈال دی ہے۔ کیا اس طرح آپ اپنی پڑوسی لوگوں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اپنے مال میں بھی حصہ لگائیے، اپنے وقت میں حصہ لگائیے، اپنے دل کی محبتوں جذبات میں حصہ لگائیے انسانیت کا، اپنی دماغ کی صلاحیت میں حصہ لگائیے انسانیت کا۔ میں اس وقت اتنے اشارے کر سکتا ہوں۔ آپ اس وقت اٹھ کے چلے جائیں گے اور آئندہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی، اس کی تفصیل آپ نہیں پوچھیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، کیسے عملی طور پر ہم آگے بڑھ سکتے؟ یقینی طور پر ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے، ایمان کے لحاظ سے بھی، اپنے اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے بھی، اپنے جذبات کے لحاظ سے، اپنی تمناؤں کے لحاظ سے، کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لائق بن جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ کلمات جو اس وقت عرض کیے گئے یہ کہنے والے کے حق میں بھی حجت بنے، اس کے خلاف گواہی نہ دیں، سننے والوں اور سننے والیوں کے حق میں بھی حجت بنے، ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔ ہم آئندہ بار بار ملیں، تفصیل سے ملیں، سنجیدگی سے ملیں اور موقع تلاش کریں۔ کوئی گرمی کی چھٹیوں کا موقع تلاش کرے، کوئی ویکینڈ کا موقع تلاش کرے، کوئی موقع تلاش کرے کہ ہمیں اس قابل بنائیے کہ ہم کسی کی خدمت کر سکیں۔ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح اس مشن کو آگے بڑھا سکیں، کس طرح ہم پوری دنیا میں امت کو اس سانچے میں ڈھالنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے اس کوشش کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہم بھی بن سکیں۔ کسی طرح پوری دنیا میں، واللہ العظیم اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، پوری دنیا میں اللہ کرے کہ امت میں ہر جگہ پر اس طرح کے اس وقت ولولے بیدار ہوں اور ہمارا ان میں حصہ ہو، کہ اس میں جو بچے اور بچیاں پرورش پائیں، تعلیم حاصل کریں، تربیت لیں، وہ آگے چل کر اس لائق بنیں کہ وہ صرف روٹی کپڑے اور مکان اور صرف تفریح اور کھیل اور کود اور کھانا اور پینا اور مر جانا یہ ان کی ابتدا اور انتہا نہ ہو، بلکہ وہ بقدر ضرورت سادہ انداز سے، درمیانی انداز سے اللہ سے بابرکت روزی مانگے اور اپنے وقت اور اپنی ذہنی صلاحیت کو بچا کر اس کو تعمیری مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ بالکل عملی باتیں ہیں۔ اللہ کرے عمل کے راستے میں ہم آگے قدم بڑھا سکیں، اور جو اس سلسلے میں آپ قدم بڑھا سکیں بڑھائیے۔ تفصیل کے ساتھ آپ کسی وقت پوچھنا چاہیں تو میں بھی حاضر ہوں، میرے ساتھی بھی حاضر ہیں، انشاءاللہ کچھ مزید تفصیل اس کی عرض کی جا سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ہم سر تا پا قصور ہیں۔ اللہ ہم سمجھے ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، اپنی ذمہ داریوں کا شعور عطا فرما۔ اللہ انسانیت سے ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں،
لیکن انسانوں کے اور قوموں کے جو حق ہمارے اوپر ہے ہم انہیں خود ادا نہیں کرتے. اللہ ہمیں ان اپنے تمام پوری دنیا میں تمام انسانی بھائیوں اور بہنوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں اللہ ان کو ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں نیک توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت دے دیجئے. اللہ ہمیں ہمت دے دیجئے. پست ہمتی، سستی اور کاہلی اور دنیا طلبی کہ اللہ سے ہم سب کو نکال لیجئے عافیت کے ساتھ. اللہ بلند ہمت عطا فرما، بلند عزائم عطا فرما، پاکیزہ بلند مقاصد کے لیے اللہ صحیح کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی جان، مال، دل، دماغ، تمام صلاحیتوں اور وسائل کو اللہ اسی طرح خرچ کرنے کی ہم کو ایک بار پھر توفیق عطا فرما جیسی ہمارے اسلاف نے جس ترتیب سے ان نعمتوں کو خرچ کیا تھا. اللہ ہمیں صرف اپنے لیے جینے کے بجائے اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بھی جینے والا بنا دیجئے. اللہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اور اللہ ایک درخواست اور ہے ہم سب کی طرف سے، اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات، تمام بزرگان دین اور اولیاء اللہ اور علماء ربانیین پر، اور اسی راستے پر اللہ جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.